السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. آپ دیکھ رہے ہیں صبح پاکستان. میں ہوں آپ کے ساتھ محمد شعیب اور میں ہوں آپ کے ساتھ زریعہ بارف. اس امید کے ساتھ کہ آپ کا دن بہت اچھا گزرے. 1 ستمبر ہے آج. بہت سارے لوگوں کا سپٹمبر میں برتھ ڈے آتا ہے. تو وہ سب لوگ جن کا آج اس مہینے میں برتھ ڈے ہے, کچھ لوگ ہو سکتا ہے 1 ستمبر پہ پیدا ہوئے ہوں, تو ان سب کو صبح پاکستان کی ٹیم سے بہت بہت مبارکباد اپنی سالگرہ کی, اپنی جنم دن کی. لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, یہ تو مستقبل کی بات کریں نا, ماضی میں ہو چکی ہیں. تو ماہ ستمبر کے ساتھ بہت سے ایسے اہم واقعات جڑے ہوئے ہیں جنہیں ہم آج کے پروگرام کا حصہ بنائیں گے, اور انشاءاللہ سپٹمبر جیسے ہی ہم لوگ کنٹینیو کرتے رہیں گے نیشنل انٹرنیشنل سٹوریز بھی ہم پروگرام کا حصہ بنائیں گے. تو آج کی پہلی خبر اس سلسلے میں یہ کہ ماہ ستمبر کے مہینے میں یوں تو ویسے ہی کئی اہم واقعات رونما ہوئے جن میں بہت سے اہم ڈیولپمنٹ شامل ہیں, لیکن ان میں 6 ستمبر 1965 کی پاک بھارت جنگ کا ذکر سب سے اہم ہے, جب بزدل بھارتی فوج نے شب کے اندھیرے میں جنگ کا اعلان کیے بغیر بین الاقوامی بارڈر لائن پار کرتے ہوئے پاکستان پر یہ حملہ آور ہوئی. بھارتی جرنیلوں کا منصوبہ تو یہ تھا کہ 6 ستمبر کی صبح لاہور کی سڑکوں پر بھارتی ٹینک اس وقت کے وزیر اعظم لال بہادر شاستری کو سلامی دیں گے, اور شام کو لاہور جم خانہ میں پارٹی کے دوران بیرونی دنیا کو خبر دیں گے کہ اسلام کا قلعہ سمجھے جانے والی ریاست پر کفار کا قبضہ ہو چکا ہے. لیکن بھارت کے ارادوں اور منصوبوں پر اس وقت پانی پھر گیا جب ان کی افواج کو مختلف محاذوں پر شکست اور پسپائی کا سامنا کرنا پڑا. بھارت کو منہ توڑ جواب دیا گیا اور اپنے سے بڑی فوج کو ناکو چنے چبوائے گئے, جو دشمن آج بھی یاد کرتے ہوئے پچھتاتا ہے. تو پاکستان میں اس کامیابی کی یاد میں شہداء کو ہر سال خراج عقیدت بھی پیش کیا جاتا ہے, اور پاکستان میں اسے یوم دفاع اور یوم شہداء کے نام سے بھی منایا جاتا ہے. بالکل. اور ایک اور اہم واقعہ ستمبر کا, اس کا ذکر بھی کرتے ہیں. بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی بات آگے چل کے کروں گا, لیکن میں ذرا ذکر یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ تو ہم نے بات کرنی ہے اس کی, لیکن ایک اور خبر مجھے اچانک سے یاد آ گئی ہے. ذریعہ آپ اس کا ذکر نہ کر لیں, چونکہ ہم نے آپ نے سٹارٹ میں بات برتھ ڈے کی تھی, تو کیوں نہ ذکر ہم کل ایک برتھ ڈے ہے, کل ایک برتھ ہوئی ہے, اس کا ذکر کرتے ہیں. لے کر چلتے ہیں جی آپ کو اس جانب کے سری لنکا کی میں بات کروں. یہاں پر ایک ہتھنیا سرنگی اس کا نام ہے, اور ان کے ہاں جڑواں ہاتھیوں کی پیدائش ہوئی ہے, اور یہ ہم اس کی تصویر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں. یہ کسی بھی کیپٹیوٹی میں, یا جو یہ والی کیپٹیوٹی ہے کافی پرانی کیپٹیوٹی, اور یہاں پر یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ایسی کوئی خوبصورت سی خبر ہمیں ملی ہے. اچھا, تو یہ یہ بچوں کے لیے بڑی انٹرسٹنگ خبریں ہوتی ہیں کہ اچھا, کیونکہ بچے بیبی ایلیفینٹ کو بڑا لائک کرتے ہیں, ایلیفینٹس کو بہت لائک کرتے ہیں, اور موسٹلی کارٹونز میں بھی یہ والا جو اینیمل ہے وہ بڑا شائی سا, بڑا کیوٹ سا دکھایا جاتا ہے. تو یہ خبر بیسیکلی بچوں کے لیے ہے کہ یہ ٹوئنز بیبی پیدا ہوئے. ویسے شعیب, آپ نے کچھ سوچا یہ دوست آئے ہیں تو ان کا کوئی نام شام ڈیسائیڈ ہوا؟ اچھا, صبح سر آپ نے کہا چنٹو منٹو, میں نے کہا نہیں ابھی ہم نے ڈیسائیڈ نہیں کیا, تھوڑے دن بعد کریں گے ڈیسائیڈ. اینیویز آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی, جو کہ ان کی حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ ان کی وفات جو ہے وہ بھی سپٹمبر میں ہوئی تھی. شاید اگر اللہ تعالیٰ ان کو مزید موقع دیتے تو مقاصد پاکستان کی تکمیل ہو جاتی. ان کی وفات سے یقیناً قوم ایک عظیم لیڈر سے محروم ہوئی, اور پھر قوم نے جب سنبھلنا شروع کیا ہی تھا کہ دشمن نے یکدم قوم کو للکارا, اور 6 ستمبر 1965 کی جنگ کا آغاز ہو گیا. اب غیبی نصرت الہی سے اللہ نے پاکستان کو ہر محاذ پر کامیابی تو عطا کی, لیکن افواج پاکستان نے بھی قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا. بالکل جی. 11 ستمبر 1948 قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم وفات, اس کی ہم بات کریں. ستمبر میں پیش آنے والے جو باقی اہم واقعات ہیں وہ ہم انشاءاللہ آگے چل کر اپنے پروگرام میں آپ کے سامنے رکھتے چلے جائیں گے. ایک تو انٹرنیشنل ایونٹ بھی 9/11, اس کا بھی ذکر ہم کریں گے. چلیں جی بڑھتے ہیں آگے. اور آج جناب ستمبر کی 1 تاریخ, اور آج ورلڈ لیٹر رائٹنگ ڈے بھی ہے. یعنی ہم بات کریں خط کی, لیٹر کی. خط کی لذت وہی جان سکتے ہیں جنہوں نے یا تو کبھی خط لکھا ہو یا کبھی خط وصول کیا. کبھی آپ نے خط لکھا؟ ہاں, میں نے لکھا ہے. کس کو لکھا آخری خط؟ اب شعیب ایسے سوال آپ ٹی وی پہ نہیں پوچھ سکتے, لیکن نہیں, میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں خط سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ آپ نے شاید رومانوی انداز میں کسی کو خط بھیجنا ہو, یا پھر آپ نے اپنے ماضی کی یادوں میں جب آپ کے مطلب ان کے والدین میں سے بڑا ایک ٹائم ہوتا تھا کہ اس وقت والد صاحب باہر ہوا کرتے تھے, والدہ پاکستان ہوا کرتی تھیں, تو خطوط کا سلسلہ چلا کرتا تھا. اچھا, میرے ابا جان بھی بڑے زبردست خط لکھا کرتے تھے. آج بھی میری اماں نے ان کے خطوں کو سنبھال کے, ان کے خطوط کو سنبھال کے رکھا ہوا, اور میرے ابا جی چونکہ شاعری میں بڑی انہیں کمال مہارت حاصل ہے, کیونکہ
याद होगा आपको, मैंने मनक़बत भी पढ़ी थी, तो वो अपने हर खत का आगाज एक शेर से करते थे और उसका मक्ता भी शेर हुआ करता था। तो वो अशार मेरी अम्मी को आज भी याद है। लेकिन आज भी मैं कहूंगी कि जब हम इस स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे ना शुएब, तो ये कि हमें अपने माजी से सीखना चाहिए। मुस्तकबिल में हम नई डेवलपमेंट्स की तरफ जा रहे हैं, तो ये स्टोरी खत्म होने तक उन डेवलपमेंट्स का हम जिक्र भी करें। बिल्कुल, वो भी जिक्र करेंगे। और जहाँ तक बात है खत लिखने की, मुझे अचानक से याद आ गया, जब मैं कॉलेज के बाद एक बोर्डिंग में गया तो जाने से पहले भाई ने मुझसे कहा कि तुम वहाँ जाके कॉल तो कर नहीं पाओगे चंद दिन, तो यूं करना कि जो खत लिखोगे उसमें किसी तरह से मुझे बता देना कि कैसे हालात हैं। इतने पुराने? हाँ, मैं इतना पुराना हूँ, लेकिन देखिए वेरी वेल मेंटेन्ड एनीवेज। तो मैंने उससे कहा कि मैं यूं करूंगा, अगर मैंने लेटर के ऊपर ना कॉर्नर पे एक लाइन लगाई, इसका मतलब आई एम ऑल सेट, आई एम गुड। 2 लाइंस लगाए तो थोड़ा सा गड़बड़ है, और 3 लाइंस लगा दूं समझ ना बहुत गड़बड़ है, मैंने आके ले जाओ। एनीवेज मैंने एक ही लाइन लगाई थी, बस ऑल सेट। चलिए जी, बात हम कर रहे हैं उस जमाने की, बल्कि इतना पुराना जमाना भी नहीं, अभी भी बहुत से लोग खत लिखते हैं, लिखना चाहते हैं, खत का इंतज़ार करते हैं वो। जब कोई रिश्तेदार, कोई अजीज़ जो दूर रहता हो, जब जैसे पहले होता था, अब तो ज़रा व्हाट्सएप है, अब तो फ़ौरन से हम कनेक्ट हो जाते हैं, बट पहले यही था कि जो दूर था वो ख़त लिखता था और उसका जवाब थोड़ा सा ताख़ीर से आता था। अब तो बात सेकंड्स की है, अब तो बात बल्कि नैनो सेकंड्स की होती है। आपने यहाँ मैसेज किया, वहाँ उसका रिप्लाई आ गया, बल्कि अब तो तस्वीरें भी आप फ़ौरन से भेज देते हैं और इसी तरह से आप लोगों की कनेक्टिविटी होती है। लेकिन वो जो इंतज़ार था उसका ज़िक्र हम ज़रा करते हैं। वो जो लम्हात थे जब इंतज़ार किया जाता था, दरवाजे की तरफ निगाह होती थी और इंतज़ार था कि 3 बजने वाले हैं, जो भी टाइम फिक्स हो आपके उस इलाके में, आपके घर में, या डाकिया का जो इंतज़ार है ना, उसका अपना ही मज़ा होता था। मुझे अभी याद है मेरे मामू ख़त लिखा करते थे, तो मेरी वालिदा इंतज़ार करती थी, और वो मंथ के स्पेशली स्टार्ट में ना उनका वेट होता था कि अच्छा वो लेटर आना है, तो बेल बजती थी और उन्हें मालूम होता था कि यस मामू का जो है वो ख़त आया है। तो ये मामलात ऐसे होते थे जनाब। तो ये जो प्यारों का ख़त आता था या अपने प्यारों को ख़त लिखा जाता था, इसका कुछ मज़ा ही अलग है। वैसे डाकी की भी ना अपनी टोर होती थी, खाकी वर्दी, हाँ, सर पर टोपी, ऐनक। और हम लोग बचपन में ये कुछ हमारे सब्जेक्ट्स भी हुआ करते, सब्जेक्ट्स मतलब मेरे कह रहे कि लेसन, एक चैप्टर हुआ करता था डाकिया, डाकिए की डाक, कुछ इस तरह की नज़में भी बना करती थी। तो वो एक अलग माहौल हुआ करता था कि जिसमें आपकी आंखें तार रहा करती थी। जब आपने अपनी वालदा का जिक्र किया, मेरी वालदा भी याद आई कि हमारे एक मामू बहुत टाइम दुबई में मुकीम रहे और मालूम नहीं था कि वो कहाँ हुआ करते थे, कहाँ नहीं हुआ करते थे। तो घर वाले जो प्यारे होते हैं ना, वो उनके एक ख़त का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कोई एक ख़त जिसमें किसी की खैरियत दरियाफ्त हो जाए, वो हमें मिल जाना चाहिए। लेकिन शायद जब ज़माना निकलता गया, हाथ से वक्त गुजरता गया, इन चीज़ों की वक़्त और इनकी हैसियत उस लिहाज से नहीं रही। लेकिन मेरा ये मानना है कि आज भी ये चीज़ें हम ऑल्टरनेटिव वे में देखते हैं। मुझे अभी भी याद है, जब भी मेरा बर्थडे आता है तो मेरी बेस्ट फ्रेंड, मैं उसका नाम भी याद कोट करूंगी, नव्या शाहिद, तो वो ये करती हैं कि एक कार्ड बनाती हैं, और मतलब यानी कि जो हैंडमेड कार्ड आपको मार्केट से, स्टेशनरी से मिलते हैं, और उसके ऊपर अपनी फीलिंग्स को लिखती है ताकि वो मेरे पास एक कलेक्ट बॉक्स में चला जाए और वो नेक्स्ट ईयर जब मुझे मिले तो मैं पुराने वाले भी दोबारा पढ़ सकूं। तो ये वो चीजें हैं कि जिन छोटे छोटे कामों को करके ना आप इस तरह के लम्हात को अपने बॉक्स में रख सकते हैं, अपनी यादों का हिस्सा बना सकते हैं, और खत को इस तरह से इस्तेमाल भी, मतलब आप कहते हैं ना न्यू वेरिएशंस लेकर आना। तो मेरे ख्याल से एक वो तरीका भी है जो अक्सर लोग करते होंगे जो थोड़े से क्रिएटिव माइंड के होते हैं, स्पेशली हमारे आर्ट्स के बच्चे, आर्ट्स के स्टूडेंट्स और आर्ट्स की वो फीमेल्स और मेल्स जो कि इस तरह की आर्ट और पेंटिंग करते हैं, उनमें इस चीज की लज्जत अभी भी पाई जाती है। लेकिन आप ये कर सकते हैं कि उन जमानों को आज के जमानों के साथ कनेक्ट करने के लिए आप किसी भी लेटर पर अपनी फीलिंग्स लिख सकते हैं, अपने दोस्त के नाम, अपने वालिद के नाम, अपने किसी प्यारे के नाम, अपनी मिसेस के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। तो आप इस तरह एंजॉय कर सकते हैं। स्टिल ऐसा होता है, मेरी वाइफ तो मुझे स्टिल मेरी बर्थडे पे अभी तक वो 1, 2, 3 नहीं बल्कि 4, 5 कार्ड्स, उसमें बड़ा कुछ लिखा होता है, फिर तसल्ली से मैं बैठ के पढ़ता हूँ और बड़ा मजा आता है। ये जो फील है वाकई यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये इसकी फील ही कुछ अलग होती है, तो ये करना चाहिए, कभी कभी ये हो जाना चाहिए। तो आज क्योंकि वर्ल्ड लेटर डे है, तो जरा कोशिश करते हैं कि आप सब अपने प्यारों को एक एक खत लिखे उन्हें हैरान कर दें कि है खत आया है, इससे होगा क्या। एक तो वो फील, दूसरा वो डाकिया, वो भी कहेगा अच्छा ढेर सारे खत हैं जो मुझे डिलीवर करने हैं, वो खुशियां मुझे लेकर जानी है, इस बैग में किसी तक पहुंचानी है, तो जरूर करके देखिएगा। चलें जी, ये तो हमने बात कर ली है वर्ल्ड लेटर डे की। थोड़ी ज्यादा बात इसलिए होगी क्योंकि ज़ाहिर है बड़ा मजा आ रहा था गुफ्तगू करते करते। अभी भी दिल नहीं कर रहा कि इसको खत्म करें, लेकिन हमने बहुत सारी चीजों को प्रोग्राम का हिस्सा बनाना है, तो हमें आगे चलना पड़ेगा।
چلیں جی آگے بڑھتے ہیں جناب. یہ تو ہم نے بات کی ہے ورلڈ لیڈر ڈے کی. افغانستان کی بات بھی کر لیتے ہیں. افغانستان کی جو صورتحال ہے, افغانستان پہ ہم لوگ بعد میں بات کرتے ہیں, لیکن چونکہ ابھی ہم لوگ بڑے لائٹ نوٹ پر چل رہے ہیں نا, تو وہ مجھے یاد ہے کہ ابھی ہم لوگ ریسنٹلی سوات گئے تھے, اور ہم لوگوں نے وزٹ کیا سوات میں بہت سارے ایسے اسپاٹس کو جہاں پر جو ہم لوگ جس نے تھکا ڈالا اور جس نے میری جان نکال دی. It was very tough, no doubt. It was very tough and adventurous. لیکن ذریعہ salute to you. آپ بھی اور ہمارے ساتھ ایک اور ہماری ٹیم ممبر ہے ماریا گئی تھیں, تو میں اسپیشلی ان دونوں کے لیے کہوں گا کہ چھا گئی یہ, بیکاز وہاں پر تمام مرد حضرات تھک گئے تھے بشمول میرے, لیکن اچھا تھکی بھی ہوئی تھی, ٹانگوں میں درد بھی تھی. میں نے اس سے بڑا کہا تم ایسا کرو گاڑی میں ریسٹ کر لو اور ہم جا کے شوٹ کر آتے ہیں. اس نے کہا نہیں میں اکیلی بور ہو جاؤں گی, میں بھی جاؤں گی اوپر. تو پھر یہ گئی اوپر, وہ ٹریکنگ کر کے ہم لوگ گئے. تو بنیادی طور پہ جو بات ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی جگہ جاتے ہیں اور آپ ایفرٹ کرتے ہیں, اپنے کمفرٹ زون سے آپ نکلتے ہیں, آپ ایڈونچر سے بھرپور کچھ کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے بعد جو آپ کر کے لاتے ہیں وہ آپ خود جب دیکھتے ہیں تب بھی بڑا مزہ آتا ہے, اور جو ہم کر کے لائیں وہ آپ کو ہم دکھائیں گے. ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی آرکیولوجیکل سائٹ کی جہاں پر کھدائی اس وقت بھی ہو رہی ہے. یعنی جب میں بات کروں اس وقت ہو رہی ہے, کیونکہ ظاہر ہے وہ 1-2 مہینے کی بات نہیں ہے, اس میں شاید کئی سال لگ جائیں گے جب وہ کھدائی مکمل ہوگی. کہاں پر یہ سائٹ ہے, کیسے پہنچ سکتے ہیں آپ, کتنا خوبصورت یہ راستہ اور کتنی پیاری یہ منزل, دکھاتے ہیں آپ کو. صبح پاکستان کے اس سیگمنٹ پہ ہم آپ کو لے آئے ہیں وادی سوات کی خوبصورت پہاڑیوں کے درمیان. سوات جہاں کہا جاتا ہے کہ بدھ مت اور گندھارا تہذیبوں کے انمٹ نقوش پائے جاتے ہیں, ایک ایسی جگہ جہاں پر آج سے پہلے آپ کو کوئی چینل لے کر نہیں پہنچا ہوگا. تو آج صبح پاکستان کی ٹیم اپنے اینکر زریاب اور شعیب کو لے کر یہاں پر پہنچی ہے, صرف اور صرف آپ کے لیے کہ آپ کو دکھایا جا سکے کہ اب تک کھدائی کا کام کہاں تک پہنچا ہے, کیا کچھ دریافت کیا جا چکا اور کیا کچھ باقی رہ گیا ہے. جو اب تک کی ریسرچ ہے اس کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ 20% کام اس تک مکمل ہو چکا ہے, ریمیننگ 80% ابھی کام ہونا باقی ہے. 4 مہینے اس پر کام ہوا ہے, لیکن ابھی کام کو روک دیا گیا ہے, کیونکہ کہا جاتا ہے بہار کے موسم میں, گرمی کے موسم میں یہاں پر کام کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, لہٰذا سردیوں کے موسم کے آنے کا انتظار کیا جاتا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ابھی آپ کو بتانے بہت ضروری ہیں, لیکن ان میں سے ایک امپورٹنٹ چیز جو میں شعیب آپ کی طرف آنے سے پہلے بتا دوں کہ یہاں پر ایک ایسا کمرہ بھی اس کھدائی کے درمیان دریافت ہوا ہے, نکالا گیا ہے, کہ جس کی چھت ابھی تک سلامت ہے, جو کہ چھت کے اوپر ہمارا کیمرہ لگا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو باقی کی اپڈیٹ شعیب سے لے. یہاں پہنچنا کیسے ہے آپ نے یہ جاننا بھی بڑا ضروری ہے. تو جناب سوات جب آپ آئیں گے تو تحصیل ہے یہاں بری کوٹ سے آپ نے آنا ہے وادی نجی گرام کے بعد گاڑی کریں گے پارک, اس کے بعد آپ نے کرنی ہے ہائیکنگ. اس جگہ پہنچنے کے لیے تقریباً 20 منٹ کی ہائیکنگ ہے. گھبرانا آپ نے بالکل نہیں ہے. راستہ جب کٹھن ہوتا ہے, مشکل ہوتا ہے, تو منزل اتنی ہی خوبصورت ہوتی ہے. یہاں پہنچنے کے بعد جیسے ذریعہ آپ نے بتایا کہ کھدائی کا کام 20% ہو چکا ہے. دسمبر میں سٹارٹ ہوا, مارچ تک گیا, پھر انتظار ہے ایک اچھے موسم کا. لیکن اب یہاں پر کیا صورتحال ہے, کون کون سے کمرے, سٹوپاز اور ووٹیو سٹوپاز, یہ سب آپ کو دکھائیں گے. آئیے ہمارے ساتھ. تو اس سے پہلے کہ پوری سائٹ آپ کو دکھائیں, ہم آپ کو سب سے پہلے لے کر جائیں گے اس کمرے میں جس کا ذریعہ آپ نے ذکر کیا تھا, جس کی چھت انٹیکٹ ہے. نارملی کھدائیوں میں ہوتا یہی ہے, چھت باقی نہیں رہتی. یہ کمرہ یعنی 2300 سال پرانا کمرہ کیسا تھا, کس طرح بنایا جاتا تھا. اس میں جو کھڑکیاں ہیں, کہا جاتا ہے کہ اب بھی جب ہوا چلتی ہے جو لائٹ ہے بڑا زبردست وہاں پر پہنچتی ہے. لیکن چونکہ تھوڑی شام ہو گئی ہے, اندر کچھ اندھیرا, لیکن دیکھتے ہیں اور آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں.
आ गए हैं हम इस कमरे के अंदर। बहुत ठंडा सा कमरा है ये, और जिस तरह मैंने बाहर बताया कि 2300 साल पुराना। ये खिड़कियां जिस तरह बनाई गई हैं कि यहाँ से लाइट अंदर आए, हवा जो है वो यहाँ से क्रॉस हो जाए, और ख़ासी हद तक ये अभी कमरा अपनी उस हालत में, उस शक्ल में मौजूद है, जिसमें कुछ पत्थर हमें नज़र आ रहा है कि वो सारे टूट फूट का शिकार हो गए हैं। ज़ाहिर है हज़ारों साल पुराना ये कमरा। लेकर चलते हैं आपको ज़रा बाहर भी और दिखाते हैं जो स्टूपास यहाँ पर हैं, जो वोटिव स्टूपास हैं, यानी जब ये मन्नतें मांगते थे उसके बाद फिर वहाँ पर स्टूपा बनाया जाता था। कितने कमरे यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पहुँचना किस कदर मुश्किल है, ये तो हमने आपको जिक्र भी किया कि हाइकिंग करके हम यहाँ पर हैं। ज़रा आप बाहर लेकर चलते हैं, आपको दिखाते हैं और कितनी खुदाई यहाँ पर हो चुकी है। हम आ चुके हैं अभी बाहर के हिस्से में। यूँ तो और भी कमरे हैं जहाँ पर कहा यह जा रहा है कि छत उनकी भी इंटैक्ट है। अभी चूँकि खुदाई मुकम्मल होनी है, बहुत काम बाकी है, तो फिर देखेंगे कि एट द एंड क्या लुक आती है इस जगह की। ये वोटिव स्टूपास बहुत ज़्यादा हैं और ये जो गोल सा पत्थर है इसे चक्रा बोलते हैं, और ये 7 यानी एक बड़े साइज़ का पत्थर, फिर छोटा छोटा यूँ करते करते हर स्टूपा के ऊपर 7 पत्थर होते हैं जो कि इशारा करते हैं 7 आसमानों की जानिब। अब ज़रा लेकर चलते हैं एक और स्पॉट पर, वहाँ से आपको दिखाते हैं सबसे बड़ा स्टूपा यहाँ पर वो किस हालत में है। बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं बहुत बड़ा स्टूपा है। ये वो स्टूपा, जब आप वादी निजी ग्राम से हाइकिंग करते हुए ऊपर आएँ तो आपको ये स्टूपा नज़र आएगा। सबसे पहले यही स्टूपा नज़र आता है, बल्कि यही स्टूपा नज़र आता था जिसकी वजह से ये फैसला किया गया कि इस साइट की खुदाई होनी है। माजी में खुदाई नहीं हुई क्योंकि फ़ंड्स नहीं दिए गए। अब केपी गवर्नमेंट ने फ़ंड्स दिए हैं, खुदाई हो रही है, मुख्तलिफ फेजेज़ में ये खुदाई होती चली जाएगी। जो उसकी असल शक्ल या बाकी रह जाने वाली शक्ल नज़र आएगी तो फिर हम और चीज़ें यहाँ से जान पाएंगे। कहा यह तरह कुछ सिक्के यहाँ से बरामद हुए, यहाँ से ढांचे बरामद हुए जिन्हें ज़ाहिर मुंतकिल कर दिया गया फिर म्यूज़ियम में। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो यहाँ से बरामद हो रही हैं, वक्त के साथ साथ आपके सामने हम रखते चले जाएंगे। जब मूव आप करते हैं यहाँ से मुख्तलिफ जगहों से, कुछ जगह पे आपको लगता है कि वाकई शाहकार था ये तख्लीक का, कि बड़े प्यारे छोटे छोटे से पिलर्स हैं जो अभी तक इंटैक्ट हैं। लेकिन चूँकि महमूद गजनवी ने जब हमला किया, जब फ़ौज ने हमला किया, उसके बाद जो उस वक्त के शहर थे, जो उस वक्त की आबादी थी, वो तबाह बर्बाद हुई। कुछ कहते हैं आग तक लगा दी गई। तो ज़ाहिर है उस वक्त की तबाही, उसके बाद ये जब शहर का उजड़ जाना, वीरान हो जाना, और अब इतने सालों बाद उसकी खुदाई हो रही है, तो देखते हैं कि किस हद तक इसकी खुदाई जो है हमें नज़र आती है आइंदा आने वाले सालों में। लेकिन जो यहाँ के लोकल्स हैं उनका किरदार इसमें क्या रहा, जो आर्कियोलॉजिकल आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से लोग हैं वो किस हद तक इसमें काम कर रहे हैं, जो लोकल्स हैं वो कितना सपोर्ट कर रहे हैं, सब कुछ जानने का चलते हैं ज़रियाब की जानिब जो कि गुफ्तगू कर रही हैं आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के साहब के साथ और जो लोकल्स हैं उनके साथ। जी, तो इस जगह तक पहुंचना यकीनी तौर पर पूरी टीम के लिए खुद से आसान नहीं था। डेफिनेटली हमें गाइड करने के लिए किसी ना किसी का साथ होना बहुत ज़रूरी था। तो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से जुड़े एक ड्यूटी पर मामूर शख्स हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि इस वक्त इस साइट पर कितना काम मुकम्मल हो चुका है, कितना बाकी है। इब्तिदाई में हमने आपको बहुत कुछ बताया, लेकिन कुछ मज़ीद मालूमात हम इनसे लेते हैं। फजल अजीम साहब हमारे साथ मौजूद है। फजल अजीम साहब, सबसे पहली तो बात ये कि आज तक कोई भी चैनल यहाँ तक नहीं पहुँचा। पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, सुबह पाकिस्तान की टीम सबसे पहले यहाँ पर पहुँची है, तो मीडिया का यहाँ की कवरेज तक पहुँचना किसी भी एक आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के मेंबर के लिए उसकी मतलब क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं? यहाँ बस यहाँ ज़्यादातर लोग भी आ रहा है। ये हमारा जो आर्कियोलॉजी का साइट्स है, और दिसंबर 2020 में यहाँ काम शुरू हो गया और मार्च एंड तक जारी है। और केफी के गवर्नमेंट के जो डॉक्टर अब्दुल समद साहब हैं, मैं इसका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये बहुत बड़ा इलाका है और बड़ा साइट है। इसमें 30% खुदाई हो चुका है, चूँकि 70% बाकी है, और शायद वो कोशिश करता है कि मज़ीद खुदाई यहाँ हो रहा है। और 4-5 मरतबा ख़ुद इसने विज़िट किया खुदाई के दौरान। तो फजल साहब ये भी बताएगा अब तक कितने सयाह यहाँ का रुख करते हैं, क्या फॉरेनर्स भी यहाँ पर आते हैं? बहुत ज़्यादा फॉरेनर और लोकल जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, मतलब मकामी लोग यहाँ पर ज़्यादा आते हैं। तो ये बताएगा अब तक की जितनी भी खुदाई रही है उसके अंदर अब तक क्या कुछ आप लोग यहाँ से दरियाफ्त करने में कामयाब रहे हैं? इसमें हमको जो सिक्के भी मिले हैं और जो छोटा मोटा नवादिरात भी हमको मिला है,
اور یہاں کی جو انچارج ہے ڈاکٹر ثاقب صاحب ہے، اسی وقت وہ سارا جو سواس میوزیم کو اس نے حوالہ کیا ہے اور بہت سے سامان ہم کو ملا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا فضل صاحب، شکریہ اس لیے بھی کہ آپ نے ہماری ٹیم کو بہت سپورٹ کیا۔ یہاں تک اوپر آنے میں راستہ آسان نہیں تھا، لیکن ان کی مدد کے بغیر ہم شاید یہاں پر دیر سے پہنچ پاتے یا ہمیں تکلیف زیادہ ہوتی۔ مقامی شہری کیا سوچتے ہیں، مقامی افراد کیا سوچتے ہیں، ان سے اس بارے میں بات کرتے ہیں، کیونکہ جب ہم اس علاقے کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر کچھ لوگ آ کر بستے بھی ہیں، ان کا رہن سہن کیسے، کیونکہ شہری آبادی سے یہ علاقہ بہت دور ہے، لہٰذا یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ گورنمنٹ کا سپورٹ انہیں کتنا حاصل ہے، اپنی مدد آپ کے تحت وہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں، اور اس جگہ کی تاریخ ہے کیا۔ وارث شاہ صاحب ایک مقامی فرد ہیں یہاں کے، ان سے اس پر بات کرتے ہیں۔ وارث شاہ صاحب یہ بتائیے گا، سب سے پہلے تو جو یہاں کے لوگ مقیم ہیں، کیا انہیں اس کی تاریخ کے بارے میں، اس کی ثقافت کے بارے میں مکمل طور پر معلومات ہیں؟ السلام علیکم جی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ کو ادھر آنے کا اور آپ لوگ کا ادھر کوریج کرنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کا ٹیم کا شکریہ۔ جی ہم کو تو یہ مقامی لوگ جو ادھر کا تو سب معلوم ہے تقریباً ہمارے آبا اجداد کو کہ یہ جو ہے ہندو اور بدھ مت کا گندھارا کا بہت بڑا تہذیب ہے جو پورا خیبر پختونخوا میں یہ پھیلا ہوا ہے۔ تقریباً یہ اس کا ایک گندھارا پورا خیبر پختونخوا میں، اور یہ جو ہے تقریباً 2000 سال پرانے ہیں، یہ جو عباس صاحب چینا وادی نجی گرام میں جو ہے۔ تو ابھی جو کام ہوا اس سے بہت کچھ نکلا ہے، کچھ ایکسپوز ہوا جو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ابھی اپنے کیمرے میں، مگر ہم حکومت سے کچھ ایسا مانگتے، کچھ درخواست کرتے ہیں کہ ادھر کا جو روڈ کا ہے بہت بڑا مسئلہ ہے، جیسے آپ لوگ آنے میں بہت تکلیف ہوا، آپ دیکھا بہت تکلیف دہ راستہ ہے، تو اس لیے روڈ کا بہت بڑا مسئلہ ادھر پہلے روڈ بنانا چاہیے کہ ادھر ٹورسٹ اور فورن لنگ جو لوگ آتا ہے وہ لوگ تھوڑا آسانی سے پہنچ جائے۔ یقیناً یہ جگہ واقعی بہت خوبصورت ہے، آپ نے بھی فوٹیجز میں دیکھا ہوگا، ویڈیو میں دیکھا ہوگا، ہماری بھرپور کوشش رہی، ٹیم کی پوری ایفرٹس رہیں کہ آپ کو یہ سارا علاقہ، یہ ساری وادی دکھائی جائے۔ ہم نے آپ کو کچھ ٹوپاس یہاں پر دکھائے، نیچے سے اوپر تک آنے کا سفر جو تھا وہ کافی کٹھن تھا، اس لیے کہا گیا کہ یہاں پر انفراسٹرکچر کا معیار جو ہے وہ بہتر ہونا چاہیے۔ ایک یہاں پر باکس رکھا ہوا ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے یوز می۔ ہم لوگ جب یہاں پر آئے ہیں کسی حد تک ہمیں راستے صاف دکھائی دیے تو کہیں پر ہمیں گند بھی نظر آیا، لیکن جو سیاح یہاں پر کبھی بھی رک کریں ضرور اس بات کا خیال رکھیں کہ انہوں نے اس کا استعمال کرنا ہے اور ارد گرد کے علاقے کو گندا یا میلا نہیں کرنا۔ پیچھے آپ دیکھیں بہت خوبصورت پیارا سا ایک یہ اسٹوپا ہے، اور ہم نیچے تھے تو معلوم یہ ہوتا تھا کہ شاید یہ بھی بہت قریب ہے، ہم پہنچ جائیں گے، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ہم پہنچے ہیں، لیکن چل کر آنے میں بہت زیادہ جو ہے وہ ہمیں راستہ طے کرنا پڑتا ہے۔ لیکن بہرحال صبح پاکستان کی ٹیم یہاں پر پہنچی ہے، کیمرہ مین یہاں پر پہنچی، ہمارے پروڈیوسر صاحب یہاں تک پہنچے ہیں، اور کوشش کی گئی آپ لوگوں کے لیے کہ آپ کو کچھ ایسا نیا دکھایا جائے جو آج سے پہلے کسی بھی چینل پر نہیں دکھایا گیا ہوگا۔ تو پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی ٹیم، صبح پاکستان کی ٹیم آپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے یہاں پر پہنچی ہے۔ اللہ حافظ۔ جی تو یہ تھی وہ انٹرسٹنگ رپورٹ جو ہم نے آپ کے لیے تیار کی عباس صاحب چینا جا کے، جس کی بلندی انتہائیوں کو ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ 3000 کے قریب اس کی اونچائی کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے، لیکن ابھی ہمیں پراپر اس کا فگر معلوم نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر آج سے پہلے کوئی میل یا فیمیل صحافی نہیں پہنچی ہے، Not even YouTubers. ایگزیکٹلی یوٹیوبرز وہاں پر نہیں پہنچی ہے، لیکن پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اسٹیٹ کا چینل، مین اسٹریم میڈیا پہلی بار یہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہوا ہے، اور یہیں پر ہم ڈیڈیکیٹ کریں گے اپنے ان تمام ٹیم ممبرز کو کہ جنہوں نے اتنی ایفرٹس پٹ کی اور یہاں تک پہنچے ہیں۔ اچھا، اس میں کریڈٹ ہمارے پروڈیوسر صاحب کو بھی جاتا ہے جو ہمارے ساتھ گئے تھے، فرید بھائی، چونکہ ان کی یہ خواہش تھی، ان کی ہی یہ تمنا تھی کہ یہاں پر جانا ہے ٹیم کے ساتھ، تو ہم تو اینڈ پہ تھوڑا سا پریشان بھی ہو رہے تھے، بٹ انہوں نے کہا کہ یہاں پر جانا ہے، تو بڑا اچھا لگا ان کے ساتھ جا کے ہمیں، کیونکہ ظاہر ہے ہم اکثر کہتے ہیں کہ جب آپ ٹریول کرتے ہیں، جب آپ ساتھ وقت گزارتے ہیں، ایک ٹیم کی بانڈنگ بھی ہوتی ہے، تو وہ بانڈنگ بھی ہوئی، ظاہر ہے اٹس اسٹل اے نیو ٹیم۔ اور اس کے ساتھ جو ہمارے کیمرہ کریو تھا، میں ایک نام ضرور لوں گا، ارسلان کا،
ہمارے کیمرمین ہمارے ساتھ گئے تھے اور اس وقت ہمارے ساتھ گئے تھے جب ان کے گھر میں تھوڑی سی ایمرجنسی تھی. ان کی بھابھی کی طبیعت بہت ناساز تھی اور گزشتہ روز انتہائی افسوسناک خبر آئی کہ ان کی بھابھی انتقال کر گئی. بٹ آپ ڈیڈیکیشن دیکھیں کہ اس وقت بھی وہ ہمارے ساتھ اس کام پر موجود تھے. کنڈولنس ان کی فیملی کے لیے, اللہ صبر جمیل عطا فرمائے ان کی فیملی کو. چلیں جی بڑھتے ہیں آگے. یہ تو ہم نے بات کی ہے اس آؤٹ ڈور سیگمنٹ کی. اب ذرا بات ہم کرتے ہیں بچوں کی, اور جب بات ہو رہی ہے بچوں کی تو مائیں عموماً یہ شکایت کرتی ہیں کہ بچہ مٹی, چونا یا پتھر کھا رہا ہے یا ریت کھا رہا ہے, دیوار چاٹ رہا ہے. بعض بچوں کو دھاگا, کپڑے یا کوئی بھی ایسی چیز کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے. اگرچہ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن رات میں منہ سے رال کا بہنا یا دانت پیسنا, یہ جو معاملہ ہے رات میں جو اکثر بچے روتے ہیں یا وہ اکثر کہتے ہیں کہ بہت زیادہ انہیں خارش ہو رہی ہے, ایچ ہو رہی ہے, یا انہیں کریونگ ہوتی ہے کہ وہ میٹھا کچھ کھانا چاہتے ہیں, بھوک نہیں لگتی, سست ہو جاتے ہیں, یہ بھی علامت ہے کس کی؟ یہ پیٹ میں کیڑے ہونے کی علامات ہیں. اور پیٹ میں کیڑے ایک عمومی مرض ہے جو بچوں ہی میں نہیں بلکہ بڑوں میں بھی ہوتا ہے. بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بچوں کی اگر ہم بات کریں تقریباً ہر دوسرے بچے میں یہ مسئلہ ہوتا ہے. آج ہم اس اہم موضوع پر گفتگو کریں گے, لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. اسٹے ود اس. गुलजार, अपना हेलमेट तो लेते जाइए, ये आपकी हिफाजत करेगा. आपकी बात भी कोई टाल सकता है? अब लड़ना नहीं, वरना नाश्ता नहीं मिलेगा. गुलजार साहब, आपकी बेगम के अच्छे मशवरे ने जान बचा ली. एक और मशवरा, मास्क भी पहन कर रखें, आपको कोरोना से बचाएगा. मास्क ही काम आएगा, कोरोना से बचाएगा. कोरोना वैक्सीनेशन से मुताल्लिक मजीद मालूमात के लिए हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की हेल्पलाइन 1700 पर कॉल मिलाएं. This message is brought to you by Pakistan Deworming Initiative. अस्सलाम वालेकुम. क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में तकरीबन 2.25 करोड़ बच्चे पेट के कीड़ों की बीमारी से लड़ते हैं, और इस खतरे की वजह से, पेट के कीड़ों की वजह से उनकी ज़हनी जिस्मानी सेहत भी मुतासिर होती है. अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे बच्चे हैं जो कि वर्म इन्फेक्शन, पेट के जो कीड़े होते हैं उसकी वजह से प्रॉपर नशोनुमा नहीं पा पाते. और बच्चों की सेहत से बढ़ के हो भी क्या सकता है. इस मुस्तकबिल को संवारने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को डीवर्म करें. एज अ पेरेंट इट्स आवर ड्यूटी कि हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाएं. पाकिस्तान डीवर्मिंग इनिशिएटिव बच्चों के स्टमक वर्म्स को ख़त्म करने की एक मुहिम है. इस मुहिम के तहत बच्चों को एक टैबलेट खिलाई जाती है जो WHO और DRAP से अप्रूव्ड है. आपकी सपोर्ट की वजह से हमारा जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो सकता है. सो आइए मिलकर अपना फ्यूचर सिक्योर करते हैं. डीवॉर्मिंग प्रोग्राम जो है वही एक हल है बच्चों को कीड़ों से बचाने के लिए. पाकिस्तान डीवर्मिंग इनिशिएटिव को सपोर्ट करें और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाएं. पेट के कीड़े दूर, सेहत भरपूर. पेट के कीड़े दूर, सेहत भरपूर. पेट के कीड़े दूर, सेहत भरपूर. ویلکم بیک. اور ابھی ہم بات کرتے ہیں جو ڈی وارمنگ اس وقت پاکستان میں ہو رہی ہے. اسلام آباد کی بات بھی کر لیتے ہیں. ہمیں اس وقت اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے وجیہ قمر صاحبہ نے. آپ پارلیمنٹری سیکرٹری ہیں فار فیڈرل ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ. السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. السلام. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک.
اور کیسا لگا آپ کو صبح پاکستان کے سیٹ پر آ کے؟ دوسری بار ہاں دوسری بار صبح صبح اٹھ کے آنا تھوڑا. لیکن صبح صبح اٹھ کر تیار ہونا کیسا لگتا ہے؟ اچھا اصل میں ویسے آئی ایم این ارلی رائزر, تو ایسا صبح کام شروع کرنا مشکل نہیں لگتا, لیکن وہ جو تیار ہونے والا ایلیمنٹ ہے نا وہ تھوڑا سا. سوچیں ہماری کتنی پریڈ ہوتی ہوگی, مطلب یہ نہیں کہ مجھے بھی ریڈی ہونا تھا اور آنکھیں نہیں کھل رہی ہوتی ہیں, اور مجھے تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اچھا ویسے کبھی آپ ایسا ہوا ہے سگنل پر کھڑی ہوں اور آپ کو تھوڑی سی نیند آ جائے اور آپ سو جائیں؟ نہیں ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا وجیہ صاحبہ, ایک تو سب سے پہلے ایک بہت اچھا کام جو حکومت کر رہی ہے, اٹس دی تھرڈ ٹائم کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈی وارمنگ ہو رہی ہے اسکولز میں, مدرسوں میں, اور جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں ان کے لیے بھی. تو اسلام آباد سے متعلق بتائیں مجھے, کب سے سٹارٹ ہوئی, کب تک چلنی ہے, ٹارگٹ کیا ہے, اور کس طرح اس کو آگے لے کر چل رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک ایسا ایریا ہے جو نگلیکٹڈ تھا, اس کے اوپر ایک جو ہے وہ نیشنل سروے ہوا جس سے پتہ چلا کہ پاکستان میں 17 ملین بچے ایسے ہیں کہ جن کے پیٹ میں یہ پیراسائٹس اور یہ انفیکشنز ہیں, اور جس کی وجہ سے سمپٹمز ہوتے ہیں ان کو, لیکن پیرنٹس کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کس وجہ سے, یہ اسکول جانے کے لیے کیوں ضد کر رہے ہیں کہ نہیں جانا, پیٹ میں درد ہو رہی ہے, مائیں یہ کہہ کے چپ کرا دیتی ہے نا کہ نہیں ضرور جانا, اٹھو تیار ہو, کوئی درد نہیں ہے, لیکن اس کی وجہ ضرور ہوتی ہیں کوئی. اور پاکستان آپ دیکھیں کہ کتنی ایک الارمنگ بات ہے کہ جو ٹاپ 10 پوری دنیا میں وہ ممالک ہیں جو ٹاپ برڈنڈ ہیں اس انفیکشن سے, پاکستان ان میں ہے ٹاپ 10 میں. ٹھیک ہے, تو اب 17 ملین بچے, اس کے لیے جب یہ سروے ہوا تو 2018 کے بعد سے ہم نے اس کو 2019 میں, پھر 20 میں, پھر اس کے بعد اب یہ تھرڈ. بڑا اچھا کہ آپ لوگ اسے کنٹینیو کر رہے ہیں, اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں, کیونکہ اس کو یہ افیکٹیو ہی تب ہو سکتا ہے کہ جب یہ کنٹینیو کر 5 سال سے 14 سال کے جو اسکول گوئنگ بچے ہیں ان کو یہ دوائی ہر سال دی جائے. اچھا یہ بھی بتائیے گا وجیہ صاحبہ کہ اس کی سمپٹمز کیا ہوتے ہیں کہ پیرنٹس کو پتہ چل سکے؟ آپ نے کہا نا کہ بچہ پیٹ کے درد کو بتا رہا ہوتا ہے, لیکن کچھ علامات بھی ایسے ہوں کیونکہ مائیں تو بھانپ جاتی ہیں نا, فوراً پتہ چل جاتا ہے. اور جیسے پیٹ میں درد ہو رہی ہے, آپ نے جیسے پہلے بھی ذکر کیا, دانت پیستے ہیں بچے, کوئی ایچ ہے, پھر اس کے بعد بلوٹنگ ہے, پیٹ میں گیسز ہیں, ڈائریا ہے, اور بہت زیادہ اگر انفیکشن ہو تو ایون ڈائسینٹری بھی ہو جاتی ہے. تو اس کے بعد ساتھ یہ کہ وہ جو ایک دم سے کوئی آپ کو ان ایکسپلینڈ ویٹ لاس بچے میں اگر آپ مانیٹر کریں اور دیکھیں کہ بچے کا وزن کم ہو رہا ہے, تو بھی فوراً چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیوں ایسی چیزیں آ رہی ہیں, اور اس کی ایک وجہ جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ بچے جن کے اندر انفیکشن ہے, اگر کوئی انفیکشن کا لوڈ زیادہ ہے تو وہ سمپٹمز بھی زیادہ ہوں گے, اور اگر بہت کم ہے تو شاید وہ سمپٹمز نظر نہ آئیں. لیکن یہ دوائی جو ورماکس پہلے ہوتی تھی, مجھے یاد ہے بچپن میں ہم لوگوں کو بھی امی جو ہے نا وہ ہر سال وہ دیا کرتی تھیں, اور اس وقت تو یہ بھی تھا کہ ساتھ میٹھے چاول بنتے تھے گھر میں ضرور, سارے بچوں کو لائن میں کھڑا کر کے وہ دوائی. لیکن اب یہ کہ وہ چیو کرنے والی یہ دوائی ہے میبینڈازول, یہ جب بچوں کو ہم نے وہ جب کیمپین شروع کی اور دینا شروع کی تو میں نے خود بھی سب کے سامنے کھائی کہ یہ دیکھو اس کو بڑے بھی کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر وہ ایسی ایک جگہ ہے جس کے اندر یہ انفیسٹیشن ہے تو وہ بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں کو بھی ہو سکتی ہے. تو اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں, کوئی ایسے ایشوز نہیں ہیں کہ وہ کھا کے کوئی نقصان ہوگا, تو اس لیے یہ دینا ضروری ہے بچوں کو. یہ درست کہا جاتا ہے وجیہ صاحبہ کہ سال میں ایک بار ڈی وارمنگ بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. سال میں ایک دفعہ 5 سال سے 14 سال تک کے بچوں کے لیے بے انتہا ضروری ہے. اچھا جس طرح سے ہم نے بتایا کہ WHO کے تعاون سے یہ سارا جو ایکٹیویٹی ہے وہ پاکستان میں کی جا رہی ہے, اس کے لیے کیا ہم مطلب ان کے معلومات کے لیے کوئی ڈیسک قائم کیے گئے ہیں, یہ سرکاری ہاسپٹلز میں کس طرح سے آپ ڈاکٹر سے رجوع کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہم اس کو بچوں کے لیے کیونکہ یہ اس کو شروع کیا گیا ہے, تو اس کو جو امپلیمنٹیشن اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹیچرز ہیں جن سکولز میں ہم اس کو ایڈمنسٹر کر رہے ہیں, ان سکولز کی ٹیچرز کو, اس کے علاوہ جہاں پہ جو بیسک ایجوکیشن کمیونٹی سکولز ہیں وہاں پر, مدارس میں, پبلک سکول ہوں یا پرائیویٹ, سب میں ان ٹیچرز کی ٹریننگ کی گئی ہے باقاعدہ. سکولز میں کیمپس لگائے گئے ہیں, اور لیڈی ہیلتھ وزٹرز جو ہیں ان کو بھی اس میں انگیج کیا گیا ہے, ان کو بھی ٹریننگز دی گئی ہیں, اور اس کے بعد یہ وہاں پہ ان ٹریننگز کے بعد یہ دوائی وہاں پہ پہنچائی گئی ہے. اور WHO کے تعاون سے جانسن اینڈ جانسن نے یہ پاکستان کو دوائی دی ہے, اور اس کے بعد ڈراپ جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان ہے اس نے بھی اس کو باقاعدہ دیکھ کر اور پھر اپروول دیا ہے کہ یہ بچوں کے لیے سیف ہے, اس کے بہت ضروری ہے بلکہ بچوں کے لیے. اور سکولز میں
کیمپس لگا کے یہ بچوں کو دیا جا رہا ہے. اچھا یہاں پہ ایک سوال ہے, اگر ایسا نہیں ہو رہا تو ایک سجیشن بھی ہے. کیا آپ نے کہا کہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کو بھی وہاں پر ٹریننگ دی جا رہی ہے اور ٹیچرز کو بھی بتایا جا رہا ہے, آپ نے سمجھتی ضرورت اس عمر کی بھی ہے کہ جو یعنی کہ مدرز ہیں انہیں بھی بلا کر ایک دفعہ سیشن دیا جائے کہ آپ مطلب ان کے پیرنٹس آ کر کہ یہ اس طرح کی معلومات ہیں تاکہ سبھی لوگ جو بچوں سے جڑے ان کے پاس آگاہی ہو. جی بالکل, بہت اچھی سجیشن ہے, اور جہاں تک ممکن ہو ایسے کیا بھی جا رہا ہے, کیونکہ جب بچے آتے ہیں تو ساتھ پیرنٹس بھی آ رہے ہیں تاکہ ان کے سامنے ایک کانفیڈنس بھی ان کے اندر آئے, ان کو پتہ ہو کہ ان کے بچوں کو کیا دیا جا رہا ہے. پہلے سے جو اویئرنیس کیمپین ہے اس کے اندر بھی یہ آگاہی دی جا رہی ہے, تو اس کے اور ساتھ یہ نہیں کہ صرف جو بچے اسکول جا رہے ہیں ان تک تو پہنچنا آسان ہے, لیکن یہ جو اویئرنیس کیمپین ہے یہ ہمیں ہیلپ کر رہی ہے کہ ایسے بچے جو اسکول نہیں جا رہے ان تک بھی پہنچا جا رہا ہے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے تھرو بھی اور جو بیسک ایجوکیشن کمیونٹی سکولز ہیں ان کے تھرو بھی, تاکہ وہاں وہ والے بچے بھی آ کے کم از کم دوائی ضرور وہ کھائیں. بالکل. وجہ صاحبہ سکولز میں اسپیشلی اگر ہم پرائیویٹ سکولز کی بات کریں, وہاں پر ایک کنسنٹ فارم باقاعدہ بھیجا جاتا ہے پہلے پیرنٹس کو, آپ سائن کرتے ہیں اور پھر آپ کے بچے کو وہ ٹیبلٹ دی جاتی ہے ٹو چیو. ایسے کیسز بھی سامنے آئے ہیں, ایسی فگر بھی سامنے آئی جب پیرنٹس نے انکار کیا ہو کہ نہیں دینی آپ نے؟ نہیں, ایسا کہیں بھی نہیں ہوا, اور کیونکہ بڑی سیف سی دوائی ہے اور پیرنٹس بھی ہمیشہ سے وہ دیکھتے آ رہے ہیں, بلکہ ان کو یہ ایک سہولت اگر مل گئی ہے کہ وہ سکولز میں ہی اس کا ایک ارینجمنٹ ہے اور وہ بچوں کو دی جا رہی ہے, تو وہ ایک ہیسل سے نکل جاتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ, اور وہ کئی دفعہ پیرنٹس بھول بھی جاتے ہیں کہ اپنے باقی روزمرہ کے کاموں میں کہ یہ ایک بہت ضروری کام ہے جو ہر سال کرنا ہے ضروری. تو یہ سکولز نے جب اس کی رسپانسبلٹی لے لی ہے, یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ کتنا ضروری ہے, WHO نے اپنا اس میں انٹروین کیا اور ہمارے ساتھ IRD اور ایویڈنس جو ان کی جو آرگنائزیشنز ہیں, جو ہاسپٹل ہے, جو ہمارے پارٹنرز ہیں, ایویڈنس ایکشن, یہ لوگ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور ان کی مدد سے, ان کی ٹیکنیکل سپورٹ سے کہ جیسے ٹیچرز کو, لیڈی ہیلتھ وزٹرز کو, سب کو ٹریننگز دینی, وہ سب میں ہمارے ساتھ یہ شامل ہے. زبردست. وجہ صاحب ایک بات اور, کیونکہ تیسری بار ہو رہا ہے ڈی وارمنگ جو کیمپین ہے, اور آپ چونکہ اسلام آباد کو لیڈ کر رہی ہیں, آپ ہیڈ کر رہی ہیں اس کو, 2 سال جو ہم نے یہ پروگرام چلایا, کتنے بچے اس سے مستفید ہوئے؟ دیکھیں اب تک ہم 10 ملین بچے جو ہیں ان کو ایک تو آئیڈینٹیفائی جو ہوئے وہ 17 ملین اکراس 45 ڈسٹرکٹس آف پاکستان آئیڈینٹیفائی ہوئے تھے کہ اتنے بچے ہیں جن کے اندر ان جگہوں پہ یہ انفیکشن ہے. صرف اسلام آباد کے اندر یہ جو ہیں 5,74,000 بچے جو ہیں وہ اس دفعہ ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کو اکراس سارے کے جو پرائیویٹ اور مدارس اور پبلک اور سب 5 سے 14 سال تک کے بچے, ان کو ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ اس دفعہ ان کو دی جائے گی دوائی. اچھا, تو جیسے اس میں جو ایک پروجیکشن ہوتی ہے اس کیمپین کے حوالے سے, اس کو کس طرح سے اسٹریٹجائز کیا گیا ہے تاکہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا ہو سکے؟ کوئی کیمپین لائک نکالی گئی ہو, کوئی چھوٹا سا ریلی ٹائپ کا فنکشن, ہم دیکھ رہے ہیں ہاں ایگزیکٹلی, لیکن جس میں ہم لوگوں کو فزیکلی اس میں جو ہے نا موٹیویٹ کر سکیں. لیکن یہ سکولز کے لیول پہ ہو رہا ہے, سکولز میں جو ہے وہ پیرنٹس کو کے تک پہنچانا میسیج, سوشل میڈیا کے تھرو, ٹی وی پہ بھی, آپ اخباروں میں بھی ایڈز دیکھ رہے ہیں. آج میں بھی اسی لیے یہاں پہ ہوں کہ میں آپ سب کو کہہ سکوں, پیرنٹس کو, اور اس کے علاوہ ہم جو میسیجز ہیں وہ بھی سوشل سروس میسیجز وہ بھی ہم جو ہیں براڈ کاسٹ کر رہے ہیں, ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں ہر جگہ. تو یہ پیغام جو ہے وہ ہر جگہ اس طرح سے پہنچ رہا ہے. کیا یہ ایک گلوبل ایجنڈا بھی ہے؟ That is the reason WHO is supporting this? دیکھیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز SDG 3 جو ٹارگٹ کرتا ہے ہیلتھ کو, اس کا بھی ٹارگٹ نمبر 8 اور 3 جو ہے وہ اسی کو ایڈریس کرتا ہے کہ ایسی ڈیزیزز جو کہ ابھی تک جیسے ٹراپیکل ایسی ان آئیڈینٹیفائڈ ڈیزیزز جو کہ بچوں کو افیکٹ کر رہی ہیں, بڑوں کو افیکٹ کر رہی ہیں, ان کو ٹارگٹ کیا جائے, ان کو دیکھا جائے اور ان کا علاج مہیا کیا جائے, اور اکراس دا بورڈ سب بچوں کو ایک جیسی ایک ہیلتھ فیسلٹیز جو ہیں وہ میسر کی جائیں. تو یہ ٹارگٹ 3 اور 8 کو جو ہے وہ میٹ کرتا ہے, اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ WHO بھی اس میں یہ جو ٹیبلٹ ہے یہ WHO کی طرف سے ہی ہے. یہ WHO کی کا جو ایک پروگرام ہے کہ فری میڈیکیشن پرووائڈ کی جائے ڈفرینٹ ممالک کو, تو وہ جانسن اینڈ جانسن کے تعاون سے WHO کے تھرو ہم تک پہنچی. اور یہ ٹیبلٹ اگر کوئی لینا چاہے خود سے جا کر مارکیٹ سے, کیا یہ اویلیبل ہوتی ہے؟ جی یہ اویلیبل ہے, اور اسکولز میں بھی یہ فری آف کاسٹ پرووائڈ کی جا رہی ہے. بڑے بچے
بچوں نے لینی ہے 15 سال سے بڑے بچوں نے ان کو بھی مل جائے گی. اور ساتھ یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ بہت کاسٹ افیکٹو بھی ہے یہ سارا, کہ 80 روپیز پر چائلڈ یہ کاسٹ کر رہا ہے, جو کہ جس کے اندر وہ تمام وہ ایڈورٹیزمنٹ کی, ایڈمنسٹریشن کی, اور جو اس کی کاسٹ جو ہے وہ اس کی جو جہاں جہاں تک پہنچانی ہے, جو بھی اس کے اندر پورا لاجسٹکس اور جو میکینزم انوالوڈ ہے وہ سب کو کور کر رہا ہے. تو مجھے بھائی جو اپنے ایج گروپ بتایا 15 سے 14 سال کا, 5 سے 14 سال کا, اس کے علاوہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو اڈلٹ ہو رہے ہوتے ہیں بچے, ہماری بچیاں, اگر ہم ان کا مکمل طور پر اس طرح سے علاج نہ کروائیں تو آگے چل کر بھی اس میں وہ پرابلم ہو سکتی ہے. دیکھیں یہ بہت زیادہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو اسٹڈیز جو ہیں ڈفرینٹ ہوئی ہیں, ریسرچز ہوئی ہیں, اس میں یہ بات ایویڈنٹ ہے کہ وہ بچے کہ جن کو یہ ہر سال دوائی دی گئی تھی, ان کی آگے جا کر زندگی میں کچھ سالوں کے بعد اگر انہیں کو اسٹڈی کیا گیا, وہ ایک ریسرچ ہو نا کہ جو آپ چلتی آ رہی ہے اور اس وقت تک وہ, تو ان کی ایک کیپیسٹی میں, ان کی ارننگ, جو ان کی وہ جو کیپیبلٹیز ہیں اور ان کی زندگی میں باقی آپ دیکھیں کہ وہ کتنے کامیاب ہیں, تو اس میں واضح ایک فرق ہے. اور اس کے علاوہ وہ بچے جو کہ جن کو نہیں دی گئی, اس کے جو سبلنگز ہیں ایون, ان کے اندر بھی اس کا جو افیکٹ ہے وہ نظر آتا ہے. تو جو بچے 5 سے 14 سال کے بچوں میں تو یہ انفیکشن ہے, لیکن یہ کہ وہ بڑوں میں بھی جب اس کے انفیکشن ہوتی ہے تو اس کے جو اثرات ہیں وہ اگلی عمر میں آ کے بھی وہ نظر آتے ہیں. ایک مت ہے جو میں نے اکثر ماؤں کو کہتے ہوئے سنا ہے, میری فیملی میں بھی ڈیفینیٹلی میریڈ کپلز ہیں, بچے ہیں, یہ کھانا بہت کھا رہا ہے آج کل, ضرور اس کے پیٹ میں کیڑے ہیں. از دیٹ ٹرو؟ دیکھیں اگر کھانا بہت کھا رہا ہے اور ویٹ نہیں بڑھ رہا اور کمپلیکشن پیل ہے اور اس کے علاوہ باقی جو سمپٹمز ہیں وہ بھی ہیں, تو ڈیفینیٹلی پیٹ میں کیڑے ہیں. اوکے, اچھا وجہ صاحب یہ بھی بتائیں کہ ایک تو یہ ہم خود سے ذرا گورنمنٹ کے لیول پر کام کر رہے ہیں, جو انیشیٹیوز ہیں پاکستان ڈی وارمنگ انیشیٹیو, اس کے علاوہ سجیشن کیا ہے آپ کی پیرنٹس کو, احتیاط کہاں کہاں پر ہونی چاہیے تاکہ ایک بار جب ڈی وارمنگ ہو گئی تو اس کے بعد بچہ صحت مند رہے, یہ دوبارہ کیڑے اسے تنگ نہ کریں؟ یہ جو احتیاط ہے یہ بہت ضروری ہے. اور دیکھیں اس میں ہمیں اپنا لائف سٹائل جو ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بچے مٹی سے نہ کھیلیں, ننگے پاؤں نہ پھریں, پھر اس کے بعد جو بھی سبزی اور پھل ہے اس کو بہت اچھی طرح سے دھو کے کھائیں, جو ویل کوکڈ سبزیاں اور میلز ہیں وہ کھائیں, اور اس کے علاوہ گندا پانی کنٹینمنیٹڈ جہاں پہ بھی ہے وہ نہیں یوز کریں, پانی کو ابال کے استعمال کریں. اور یہ عام طور پہ مٹی سے جو ایک کانٹیکٹ ہوتا ہے اس سے بھی یہ پھیلتی ہے. اچھا, لیکن یہ مٹی کے ہی کانٹیکٹ کو لے کر تو ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ مٹی کا کانٹیکٹ بہت ضروری ہے آپ کی امیونٹی کے لیے. امیونٹی کے لیے ضروری ہے, لیکن یہ دیکھیں کہ صاف جگہ ہو, صاف جگہ ضروری ہونا ہے وہ. اور ساتھ یہ کہ اپنی جو ارد گرد کی ہائیجین ہے اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. کھانا کھا کے ٹوائلٹ یوز کر کے ہاتھ صابن سے ضرور دھوئیں. ہاتھ دھونا تو اب ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے, تو یہ اس کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے. میں تھوڑی سی وضاحت بھی کر دوں ویورز کے ساتھ کہ جیسے وجیہہ صاحبہ نے بتایا نا کہ آپ کو ہائیجین کا خیال رکھنا ہے اور آپ کو صاف مٹی میں کھیلنا ہے, کیونکہ اکثر ہمارے ہاں بچے بارش کا پانی, پھر اس کے بعد چھپڑ اور کیچڑ بن جانا, اس وقت جو ڈرائی ایک مٹی ہوتی ہے وہاں پر بھی بچے کھیل رہے ہوتے ہیں. ہم جس امیونٹی کے بوسٹر کی بات کریں گے وہ والی مٹی ہے جہاں پر آپ نے گارڈننگ کی ہوئی ہے, آپ نے پودے لگائے ہوئے ہیں, ہریالی ہے. ایگزیکٹلی, آپ یہ وہاں پر کھیلنا میرے خیال سے وہاں جانور نہیں ہے, فیکل میٹر نہیں ہے, تو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, وہاں پر نہیں کھیلنا. زبردست. اور یہ آپ نے جو ڈسٹرکٹس بتائے ہیں تو اس سے ہم کیا سمجھیں گے, تو آپ اسلام آباد کو دیکھ لیں, لیکن چونکہ ذکر آپ نے کیا کہ ان ڈسٹرکٹ 45 ڈسٹرکٹس آپ نے بتائے ہیں. جی 45 ڈسٹرکٹس پورے پاکستان کے. ٹھیک ہے, جہاں پر یہ ہو رہا ہے. کوئی ایسا علاقہ جہاں پر ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ نئی ٹیمز پہنچے, ایسا بھی ہے کوئی؟ نہیں, ابھی تو آئی سی ٹی میں ہم 30 سے 4 سپٹمبر تک جو ہے یہ کیمپین چلے گی ایک ویک کی, اور باقی پورے پنجاب میں بھی جہاں جہاں جو ڈسٹرکٹس پورے پاکستان میں آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں ہر جگہ یہ ٹیم. سندھ کے بھی ڈسٹرکٹ؟ جی سندھ کے بھی. اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی تک زیادہ کیسز آپ کو کہاں پر دیکھنے میں ملے؟ اسلام آباد میں بہت زیادہ. ریئلی؟ ہاں, اسلام آباد میں, سندھ میں بہت زیادہ, اور پنجاب کے کچھ ڈسٹرکٹس بہت زیادہ. یہ اچھا, اسلام آباد کی فگر کیا بتاتی ہے آپ کو, ہر 10 میں سے کتنے بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہیں؟ دیکھیں اسلام آباد میں ٹوٹل جو اس وقت جو فگر ہے وہ ہے کہ 2 ملین بچوں میں سے 2 ملین بچے جو ہیں, وہ جو 10 ملین کا جو فگر ہے اس میں سے 2 ملین صرف اسلام آباد میں ہیں. That is the reason. بہت زیادہ ضروری ہے یہ ڈی وارمنگ, اور اس لیے وہ تمام پیرنٹس جو آج ہمیں سن رہے ہیں, اگر آپ کا بچہ اسکول جا رہا ہے تو وہاں تو انشاءاللہ اس کی وہ ڈی وارمنگ ہو جائے گی, مدرسے میں تو بھی ہو جائے گی, آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں
تو ڈیسک قائم کیے گئے ہیں وہاں پر جا کر یہ سہولت آپ لے سکتے ہیں. ادروائز بھی میڈیسن اتنی ایکسپینسو نہیں ہے, کوئی بھی شخص جا کر کسی بھی میڈیکل سٹور سے وہ چیویبل ٹیبلٹ لے سکتا ہے اور بچوں کو دینی ہے. اور سال میں ایک بار یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کے بچے کا مستقبل ہے, کیونکہ اس کی نشو نما ٹھیک ہوگی, وہ صحیح تعلیم حاصل کرے گا, وہ آگے صحیح طریقے سے بڑھ پائے گا. تھینک یو ویری مچ مجیہ صاحبہ. وہ پیرنٹس جو کہ اس وقت صبح پاکستان دیکھ رہے ہیں اور ان کو اس پلیٹ فارم سے پتہ چلا ہے کہ یہ سارا عمل کیا جا رہا ہے, تو کوشش کریں کہ آپ اسکول میں ایک آدھا وزٹ اسی ہفتے کے دوران لازمی رکھیں تاکہ آپ لیڈی ہیلتھ ورکر سے بھی مل سکیں اور آپ اپنے بچے کی ٹیچر سے بھی مل سکیں, تاکہ جو معلومات آپ کے پاس نہیں ہیں وہ گورنمنٹ کے تھرو قائم کی جانے والے اس ہیلپ ڈیسک کے تھرو آپ بالکل. اور نو ڈاؤٹ یہاں پہ ضرور ہمیں یہ کہنا چاہیے, یہ وہ کام ہے جو ماضی میں کبھی نہیں ہوئے, کبھی پرائیورٹی نہیں رہی, کبھی اس پر کام نہیں ہوا, کبھی سوچا نہیں گیا, اور اب اس حکومت نے یہ تیسری بار ہے کہ بچوں کے پیٹ کے کیڑے مارنے کے لیے جو انیشیٹو ہے, ایک بچوں کا باپ بہت اچھی طریقے سے سمجھتا ہے. نہیں, نو ڈاؤٹ, یقین کریں. اچھا, when I was in کراچی وہاں پر یہ نہیں تھا لاسٹ ایئر, تو جب مجھے معلوم ہوا کہ یہاں جو میرے باقی بھتیجے ان کے لیے یہ پروگرام ہے, تو I was happy for them, but I was sad for my kids کہ وہاں پر یہ نہیں ہوا, but now she's here تو I'm happy for her as well. ہر جگہ. Thank you very much once again جی, بہت اچھا کام یہ ہو رہا ہے. Anyways جی, ایک بریک لیں گے, واپس آئیں گے. Stay with us. ویلکم بیک ونس اگین ناظرین. آج 1 ستمبر, آج کا دن بڑا اہم ہے خطے کے لیے, بڑا اہم ہے افغانستان کے لیے, چونکہ کل فوجی انخلا مکمل ہوا. آج ایک نیا سورج, ایک نئی صبح ہے. افغانستان میں آج کیا ماحول ہے, آگے چل کر یہ مستقبل کیسا ہوگا, پاکستان کے لیے کیا امپلیکیشنز ہوں گی, پاکستان کے پرسپیکٹیو سے آج حالات کو کس نگاہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں, آج ہم اس کی بات کرتے ہیں. افغانستان جہاں امریکی فوج 20 برس گزارنے کے انخلا کے بعد آج پہلا دن ہے. طالبان حکومت وہاں پر بظاہر, طالبان حکومت ظاہر حکومت بننی ہے ابھی. دن بدن افغانستان سے جو نقل مکانی کی خبریں وہ بھی آتی ہیں, لیکن اس طرح کا افغان ریفیوجیز والا معاملہ نہیں ہے جیسا آج سے 2 مہینے پہلے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا. اس اہم معاملے پر ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کے دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل رضا محمد خان صاحب. سر السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام, تھینک یو. کیسے ہیں آپ؟ آل ویل, تھینک یو. سر, پاکستان سمیت پورے خطے کے لیے آج کا دن انتہائی اہمیت کا حامل ہے. گزشتہ شب بھی جو بائیڈن نے تقریر کی اور اس معاملے پر اپنی قوم کو اعتماد میں لینے کی بھرپور کوشش کی, لیکن اب جب امریکی فوج کا مکمل طور پر انخلا ہو چکا ہے افغانستان سے, تو کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں خطے کا امن اور بالخصوص افغانستان کا, کیونکہ اسی سے ہی پاکستان کا امن منسلک ہے؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جو پاکستان کا رول ہے وہ میرے خیال میں ساری دنیا اس کی تعریف کر رہی ہے. بے شک. انسانی ہمدردی کے بنا پہ ہماری جتنی بھی ایویکویشنز افغانستان سے ہم کر رہے ہیں, یا چمن اور تورخم کے بارڈر سے جتنے لوگ پاکستان کے اندر داخل ہو رہے ہیں, اس کو نہ صرف امریکہ نے بلکہ یونائٹڈ نیشنز نے اس کی تعریف کی ہے. اور جو یو این کا فوڈ پروگرام کے جو چیف ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان نے ایک ہیومینیٹیرین ایڈ برج خوراک کے لیے افغانستان کے ساتھ قائم کیا ہے. یہ ورلڈ فوڈ پروگرام کے چیف نے کہا ہے, جس پہ انہوں نے ان کو بہت سراہا ہے. تو یہ تو پازیٹیو چیزیں ہیں. اور اس وقت حالات اتنی تیزی سے جو تبدیل ہو رہے تھے, تو ساری دنیا کی توجہ نہ صرف افغانستان کی طرف ہے بلکہ پاکستان کی طرف بھی ہے. تو اس میں پاکستان کا ایک ماشاءاللہ ایک بڑا پازیٹیو امیج جو ہے وہ بن رہا ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہمارے کچھ تشویش بھی ہیں, اور جس کا اظہار جو ہے مختلف لوگوں کی طرف سے ہو رہا ہے. دیکھیں, یہاں پہ افغانستان میں بہت سارا گولہ بارود اور ہتھیار جو ہے وہ شاید غلط لوگوں کے ہاتھ میں پڑنے کا خطرہ ہے, جس میں دہشت گرد بھی شامل ہیں. اور وہ یہ کوشش کریں گے کہ ماضی کی طرح اس طرح کا اسلحہ و بارود وہ پاکستان میں اسمگل ہو جائے. اور چونکہ ماشاءاللہ ہمارا جو پاک افغان بارڈر ہے اس کی فینسنگ تو تقریباً 90-95% مکمل ہے. ایگزیکٹلی. اب بھی اس میں تھوڑے سے گیپ ہے,
لیکن جو پاکستان اور ایران کا بارڈر ہے وہ صرف 50% جو ہے مکمل ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ایران کے بارڈر کو مس یوز کرتے ہوئے دہشت گرد جو ہے وہ پاکستان میں داخل ہوں. اور اس میں سر قطع کلامی کی معذرت، لیکن اس پوائنٹ پر اگر آپ یہ بھی بتائیں. بھی کر رہا ہے ٹھیک سر، یہ جو بات آپ ہے کہ وہ پاکستان میں داخل ہوں، لیکن ہماری جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، ہماری جو منسٹری آف انٹیریئر ہے، وہ سارے اس سے باخبر ہے اور ہماری افواج اور ہمارے عوام اس سے چوکنا ہے. تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اس طرح کے خطرات سے ہم آسانی سے نبٹ لیں گے. یہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اس میں انڈیا کا جو رول ہے وہ ہمیشہ سے نیگیٹو رہا ہے. انڈیا نے ماضی میں تقریباً 10 سال میں کوئی تقریباً 8 سے 10 ہزار افغان افواج کو ٹریننگ دی ہے اور ان کی مکمل انہوں نے برین واشنگ کی ہے. اور اس لیے آپ نے دیکھا کہ جو اشرف غنی رجیم تھی وہ کبھی بھی پاکستان کے ساتھ دوستی کرنے پہ تیار نہیں تھے. اور انڈین فارن منسٹر نے پچھلے سال یہ کہا تھا کہ ہندوستان کے افغانستان کے تمام 34 صوبوں میں کوئی تقریباً 400 پروجیکٹ ہیں. تو مطلب آسٹینسبلی تو یہ پروجیکٹ ڈیولپمنٹ کے ہیں، لیکن جس طرح ماضی میں انہوں نے اپنے کونسلیٹ کو مس یوز کیا، اسی طرح اس بات کا خطرہ ہے کہ ان پروجیکٹ کو ڈیولپمنٹ پروجیکٹ میں اگر ان کے کوئی لوگ پیچھے رہ گئے ہیں تو اس کو وہ مس یوز کریں گے اور نہ صرف پاکستان کے خلاف بلکہ طالبان کی نئی حکومت جب بھی برسر اقتدار آئے گی اس کے خلاف استعمال کریں گے، سی پیک کے خلاف استعمال کریں گے. تو یہ ہمارے ایک کنسرن ہے جو کہ امید ہے بہت جلد ہم جو نئی حکومت ہے ان کو ہم کمیونیکیٹ کر لیں گے. ساتھ ساتھ ابھی ہم امید کرتے ہیں کہ افغانستان میں جو طالبان کی حکومت ہے وہ جلد سے جلد وہ معرض وجود میں آئے تاکہ ٹروئکا پلس کے تھرو جو ہے سر. لیکن ایک سوال بھی لیجئے گا سر. سر میں یہ جاننا آپ سے چاہ رہا ہوں، چونکہ آپ نے یہ تو بڑا اچھا ایکسپلین کر دیا اسپیشلی جو انڈین رول رہا ہے، لیکن سر مجھے یہ بتائے گا کیا ہم آگے چل کر یہ بھی دیکھیں گے کہ احتساب اس بات کا بھی ہو جو $1 ٹریلین لگانے کی بات ہوتی رہی افغانستان میں، کیا اس معاملے پر بھی بات ہوگی؟ کیا انٹرنیشنل میڈیا، کیا امریکہ کی عوام اس پر سوال اٹھائیں گے کہ وہ جو بات ہوئی کہ $1 ٹریلین لگ گئے، وہ لگے کہاں پر، کس انفراسٹرکچر پر لگے، کون سے روڈ نیٹ ورکس وہاں پر بنے، وہ پیسہ گیا کدھر؟ دیکھیں اس کے اوپر جو انٹرنل انکوائریز ہیں امریکہ کی حکومت کی طرف سے، سیگار کی طرف سے یا افغانستان کی جو نئی حکومت ہے ان کی طرف سے، میرے خیال میں پرائرٹی کے اوپر یہ اس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ بہت سارا پیسہ تو افغان نیشنل ڈیفنس اینڈ سیکیورٹی فورسز کے تربیت کے اوپر خرچ ہوا اور افغانستان میں کچھ ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر ہوا. ظاہری بات ہے کہ وہاں پہ ہزاروں کے قریب کنٹریکٹر تھے، ان کنٹریکٹرز کو پیسہ دیا گیا، لیکن اس کو ایک اکاؤنٹیبلٹی وہ ضرور اس کا ایک پروسیس ہونا چاہیے اور میرے خیال میں وہ پروسیس شاید امریکہ میں بھی نیٹو کے لیول کے اوپر اور افغانستان کی حکومت کے لیول پہ ضرور ہونا چاہیے اور یہ آپ کا بڑا ویلڈ آبزرویشن ہے. تھینک یو سو مچ سر اپنا وقت دینے کے لیے صبح پاکستان کی ٹیم کو اور افغانستان پر بات کرنے کے لیے، کیونکہ جو سچویشن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں آج بہرحال جو معاملہ بنا ہے اور گزشتہ شب بھی ہم نے دیکھا کہ جو بائیڈن کی طرف سے جس طرح کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہیں وہ وش کے آنے والے دنوں میں افغانستان میں قیام امن کا جو ہے وہ آغاز ہو تاکہ خطے کے جو باقی پڑوسی ممالک ہیں وہاں پر بھی سکون ہے اور ایسے میں پاکستان کا سکون سر فہرست ہے. اور اس میں ایک ایسا ملک جس کے پیٹ میں درد ہوتا رہتا ہے، ذرا ہوش کے ناخن وہ بھی لے لے، چونکہ وہاں سے بار بار سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں یعنی افغانستان سے کہ انڈیا کو پکارا نہیں للکارا جا رہا ہے، انڈیا کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنے کام سے کام رکھا جائے، انڈیا کو یہ میسج دیا جا رہا ہے، لاؤڈ کلیئر میسج دیا جا رہا ہے کہ آپ نے انوالو نہیں ہونا اس معاملے میں، ہمارے اندرونی معاملات میں آپ نے دخل اندازی نہیں کرنی، چونکہ ماضی میں یہ ہوتا آیا ہے، بھارت دخل اندازی کرتا رہا ہے، اس کی وجہ سے خطے کا امن تباہ ہوتا آیا ہے، بھارت ہمیشہ ایک سپوائلر کا رول ادا کرتا رہا ہے، لیکن اب ایسا نہیں چلے گا. اب ایسا نہیں کی کیمپین چل رہی، میرے خیال سے لوگوں کو اس سے مستفید ہو جانا چاہیے. بات تو آپ کی کچھ حد تک درست. اینیویز آگے بڑھتے ہیں اور بات کر لیتے تھوڑی سی فٹنس کی، تھوڑی سی ایکسرسائز کی، کیونکہ تھوڑی تھوڑی ہی فٹنس اور تھوڑی تھوڑی ایکسرسائز کو اگر آپ ڈیلی روٹین کا حصہ بنا لیں گے تو آپ
खूबसूरत दिख सकते हैं, आप तरोताज़ा रह सकते हैं। और अगर स्पेशली जो लोग मॉर्निंग टाइम में एक्सरसाइज नहीं कर सकते वो शाम के किसी वक्त में ये कर सकते हैं। लेकिन मैं भी ये किया करती थी, लेकिन आजकल तो बहुत सारी मसरूफियात हैं, बिल्कुल कर नहीं पा रही हूँ। और लेकिन हमने हाइकिंग करवाई ना आपको इसीलिए। वो तो 1 महीने का कोटा मुझे लगता है शुएब ने पूरा कर दिया। बट एनीवेज इसकी तरफ भी हम जाएंगे। बड़ी प्यारी सी मेहमान आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे, उनका तारुफ हम बाद में करवाएंगे, लेकिन पहले अपनी टीम मेंबर का तारुफ आपसे करवाते हैं। मजीद शहजाद साहब हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद होते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। दरियाब मैं देख रहा था तुम दोनों को कि सवाद की वैल्यू में किस तरह उड़े जा रहे थे, और मेरे जैसे टम्मी वाला बंदा अगर वहाँ पे होता तो उसका क्या असर होता? उसका असर ये होता कि 1 इंच टमी कम हो जाती। लेकिन बहरहाल वो सही, उसने कहा कि 1 महीने का कोटा पूरा हो गया, अगली दफा मुझे भी ले जाइएगा ताकि मेरा भी। आपको तो वहीं छोड़ के आएंगे हम। बल्कि छोड़ ही आइएगा। थैंक यू जी। देखते हैं आज कार्टून। चले आपका टास्क शुरू होता है अब, और अपनी एक प्यारी सी नहीं, उनका टास्क शुरू होता है अब, और आपका भी टास्क शुरू होता है अब इस सेगमेंट में सबका। बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये करना है हमने कि अपनी प्यारी सी मेहमान को आपसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। वस्फ नईम हमारे साथ मौजूद हैं, फिटनेस एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम वस्फ, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। वैसे तो आपके बारे में बहुत कुछ है बताने को, लेकिन अपने व्यूअर्स को बता दें कि ये दिखने में जो छोटी सी वस्फ हमें नजर आ रही है, बहुत बड़े बड़े काम कर चुकी है माशाल्लाह। IFPA सर्टिफाइड इंटरनेशनल ट्रेनर ये हैं, और अभी भी बहुत सारी बूट कैंप्स वगैरह ये इस्लामाबाद में करवा रही हैं। जूनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियन भी रह चुकी हैं, और अंडर 20 टू अंडर 18 उस वक्त के जितने भी टाइटल्स थे माशाल्लाह वस्फ ने अपने नाम किए हैं। वापडर डिपार्टमेंट में और आर्मी डिपार्टमेंट में भी ये अपने टेबल टेनिस की जौहर दिखा चुकी हैं। तो क्या कुछ करती रही हैं आप? बस अब यही कुछ करती रही हूँ। असल में मेरी फैमिली जो थी ना वो बहुत स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखती थी। मेरे अब्बा ने हमें खेलना सिखाया, और मेरा भाई इंटरनेशनल लेवल पर टेबल टेनिस में खेला है। एंड देन फिर मैंने स्विच कर लिया इधर फिटनेस पर, क्योंकि मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा पैशन था। जबरदस्त। चले 1 मिनट रुकिएगा, आपकी तरफ हम दोबारा भी आएंगे, लेकिन इस वक्त बरह रास्त नाज़रीन को हमें लेकर जाना है मुशीर बराए माहौलियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम साहब इस वक्त मीडिया से बात करें। आपको बरह रास्त लिए चलते हैं। अंग्रेजी की कहावत है कि व्हेन यू इन्वेस्ट इन नेचर यू आर डूइंग गॉड्स वर्क। ये कहावत ये कहती है कि जब आप माहौलियात और माहौल को बेहतरी में पैसे लगाते हैं तो आप अल्लाह ताला के काम में इमदाद कर रहे होते हैं, और अल्लाह ताला उसमें बरकत डालता है। और आज 3 साल बाद इस हुकूमत के आने के वो विज़न जो कि इमरान खान साहब ने इस कौम को दिया था KP के अंदर, उसको पाकिस्तान आगे लेके चल रहा है। KP के अंदर हमने 1 अरब से ज़्यादा दरख्त लगाए जिसका हमने वादा किया था, और उसके साथ साथ उसमें तकरीबन 5 लाख नौकरियां वहाँ पर पैदा हुई, और उनका वही सिलसिला अब आगे चल रहा है। इसी तरह जो यहाँ पर हमने 2018 में वादा किया, अल्लाह के फजल से हमारी हुकूमत बिल्कुल उसके टारगेट के ऊपर है, और इंशाल्लाह इस साल के आखिर तक हम अपने 1.5 अरब दरख्त पूरे कर लेंगे पाकिस्तान में। उसके साथ साथ हमने यहाँ पर एक प्रोटेक्टेड एरिया इनिशिएटिव को लॉन्च किया, जिसने कोविड के ज़माने के अंदर 15 नए हमने नेशनल पार्क बनाए हैं, और जो हमारे नेशनल पार्क थे वो 30 से हम 45 तक लेकर चले गए हैं। अब ये कहने को तो सिर्फ दरख्त हैं कि सिर्फ दरख्त लग रहे हैं, लेकिन ये कहानी इससे कहीं ज़्यादा बड़ी है। अगर आप देखें तो ये दरख्तों की ही बदौलत यहाँ पर नौकरियाँ मिल रही हैं। जैसे मैंने बताया कि KP के अंदर 5 लाख नौकरियाँ दी गई थी, और अभी कोविड के ज़माने के अंदर इन्हीं दरख्तों की वजह से तकरीबन 85,000 जॉब्स दी गई। और फिर हमने एक ग्रीन स्टिमुलस के नाम से एक नया मंसूबा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने लॉन्च किया, जो कि जिसकी वर्ल्ड बैंक की हमें फंडिंग मिल गई है $120 मिलियन की। और ये पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पर ये ग्रीन स्टिमुलस के लिए फंडिंग दी गई है, और इस पैसे को इंशाल्लाह अब हम अक्टूबर से खर्च करना शुरू कर रहे हैं। इसकी पूरी प्लानिंग हो गई है, तमाम सूबे इसमें शामिल हैं, और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के बड़े इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ग्रीन स्टिमुलस के तहत आ रहे हैं, जो कि 10 बिलियन ट्री सुनामी के अम्ब्रेला के नीचे आता है। इसी के अंदर हमारा ऑलिव ट्री सुनामी है, जिसमें ऑलिव के दरख्त लगाए जा रहे हैं, ख़ुसूसन KP के अंदर। इसी के अंदर हमारा बिलियन ट्री हनी का प्रोजेक्ट है, जो शहद जिसका हमने एक तजर्बा बड़ा ज़बरदस्त तजर्बा कर लिया है, अभी उसका पायलट प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ है, तो उसको इंशाल्लाह पाकिस्तान में फैलाया जा रहा है। और इसी में मैंग्रोव फॉरेस्ट लगाए जाएंगे, इनको बढ़ाया जाएगा, और इसी के तहत हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर भी हम काम करेंगे। और मकसद हमारा ये है कि हम
नौकरियां पैदा करें। और इंशाल्लाह ये जो अक्टूबर से ग्रीन स्टिमुलस हमारा स्टार्ट हो रहा है, जिसको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब खुद इसका इफ्तिताह करेंगे, इसमें तकरीबन हमारा टारगेट है कि 2 लाख हमने नौकरियां पैदा करनी है। जैसे मैंने बताया कि इसकी प्लानिंग हो चुकी है, इसके पैसे आ गए हैं, इंशाल्लाह इसको हम अक्टूबर में स्टार्ट कर रहे हैं पूरी प्लानिंग के साथ। लेकिन ये जो दरख्त, मैं दरख्तों की जो आपसे बात कर रहा हूँ वो ये है कि दरख्त जब लगाए गए, ये सदका जारिया है और हमारे नबी पाक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमको हुक्म है कि हम दरख्त लगाएं, क्योंकि ये दरख्त दुआएं देते हैं जब आप लगाते हैं इनको, और जब इनको बचाते हैं आप। और इसके साथ साथ इनमें इतनी बरकत है कि अगर आप अभी देखें तो इन नौकरियों के साथ साथ इस वक्त ये दरख्त पाकिस्तान की पहचान बन चुके हैं। दुनिया में पाकिस्तान का और हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का नाम इन 10 अरब दरख्तों के साथ जुड़ा हुआ है। और आप तमाम दुनिया में जहाँ भी जाएं, जब आप पाकिस्तान का नाम लेते हैं तो वो 10 बिलियन ट्री सुनामी के साथ नाम लेते हैं। ये पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार और हमारे हरे झंडे को दुनिया में बुलंद कर रहे हैं। आज आपको बुलाने का जो तकलीफ़ दी है वो उसकी मेन वजह भी यही है कि पाकिस्तान, आपने देखा इस साल के पाकिस्तान को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, दुनिया में एक मुल्क को चुना जाता है, तो इस साल पाकिस्तान को चुना गया। और बड़ी कोविड के ज़माने में कोविड की जो कंडीशन है उनको मद्देनज़र रखते हुए एक बड़ी ज़बरदस्त तकरीब भी की गई और पाकिस्तान ने मेज़बानी की इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ऊपर। अब कल उस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे जो पाकिस्तान ने अपनी एक इमेज पेश की सारी दुनिया को, उसके एतराफ़ में कल ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को लेटर आया है जो आप सबके साथ शेयर करेंगे। ये UN की जो हेड हैं एनवायरनमेंट की, उन्होंने ये लेटर लिखा है इमरान खान साहब को, और इसमें उन्होंने ये साफ कहा है कि ये पाकिस्तान की दुनिया के अंदर जो पहचान है वो इस वक्त ये ग्रीन मंसूबे हैं, और जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की एक सक्सेस को उन्होंने डिफ़ाइन किया है। और सिर्फ बातों के साथ नहीं, इस ख़त के अंदर उन्होंने फैक्ट्स पेश किए हैं जो कि बड़े इंटरेस्टिंग है, जो आपके सामने मैं बताना चाहता हूँ। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हर चीज़ जज हो जाती है कि कितना किसकी क्या मकबूलियत है, वो फ़ौरन पता लग जाता है। तो इस ख़त में उन्होंने ये लिखा है कि ये पाकिस्तान का जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की नशरियात थी, ये 17 करोड़ लोगों ने देखी, दुनिया में 17 करोड़ लोगों तक ये पहुँची। दूसरा उन्होंने ये लिखा है कि इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ऊपर 42,000 आर्टिकल लिखे गए और 37 ज़बानों के अंदर ये आर्टिकल लिखे गए। 174 मुल्कों के अंदर ये आर्टिकल लिखे गए, यानी कि तमाम दुनिया में जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की आवाज़ थी पाकिस्तान की, वो पहुंची। तीसरा उन्होंने ये लिखा है कि इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर जो उन्होंने सोशल मीडिया के ट्रेंड्स चलाए, उसके ऊपर 16 करोड़ लोगों ने जो हैशटैग था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का, पाकिस्तान वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का, उसके ऊपर 16 करोड़ लोगों ने शिरकत की। और चौथा उन्होंने ये लिखा है कि उनका जो वेब पेज था उसके ऊपर 15 लाख लोगों ने, जब इवेंट हो रहा था उस वक्त उन्होंने उसके ऊपर वो डायरेक्ट लाइव स्ट्रीमिंग उसकी देखी। और ये उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंगली ये बताया कि ये जो फिगर्स हैं ये बता रहे हैं कि ये बहुत ही हमारा हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था। और जो पिछले साल इनके जो फिगर्स थे उससे डबल फिगर्स उनको मिले, यानी कि पिछले साल अगर उनके इस साल अगर 17 करोड़ लोगों ने देखा है तो पिछले साल 8 से 9 करोड़ लोगों ने सिर्फ देखा था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, यानी कि डबल इंटरेस्ट था इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ऊपर। और उसकी वजह ये थी, उन्होंने साफ लिखा है कि इसमें पाकिस्तान का विजन, जो ग्रीन विजन है, वो बड़ा क्लियर था। और पाकिस्तान सिर्फ बातें नहीं कर रहा था, बल्कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की क़यादत में पाकिस्तान ने दुनिया को ग्राउंड के ऊपर करके दिखाया है। तो ये एक बहुत बड़ी इंडोर्समेंट है जो कि कल हमें रिसीव हुई है। और आज आप देख रहे हैं कि इन्हीं दरख्तों की बदौलत पाकिस्तान की सिफारतकारी में भी हमें इमदाद मिल रही है, जिसको ग्रीन डिप्लोमेसी कहते हैं दुनिया में। आज यही दरख्त हैं जिन्होंने हमारा जो बरदराना मुल्क सऊदी अरेबिया से है, उससे हमारे ताल्लुकात जो हैं वो कुछ सर्दमहरी का शिकार थे, वो दोबारा से इस्तवार हो गए हैं और 10 बिलियन ट्रीज प्रोजेक्ट के तहत इस्तवार हुए हैं। और इंशाल्लाह
प्राइम मिनिस्टर साहब ने वहाँ पे विज़िट भी किया था, मैं भी साथ था। सऊदी अरेबिया के साथ हमारा बड़ा कॉन्क्रीट एक MOU साइन हो रहा है जो कि अप्रूव हो गया है, उसकी सिर्फ सिग्नेचर बाकी रह गया है, जिसके तहत हमें नौकरियाँ इंशाल्लाह मिलेंगी पाकिस्तान में, क्योंकि सऊदी वली अहद ने भी ऐसा ही प्रोजेक्ट सऊदी अरब में स्टार्ट कर दिया है। और अब दोबारा उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को सऊदी अरब मदऊ किया है अक्टूबर में, जिसमें वो इंशाल्लाह जाएंगे, जहाँ पर इसको लॉन्च किया जाएगा। और उसके बाद पाकिस्तान एक मेन प्लेयर होगा वहाँ पर सऊदी अरेबिया के साथ कोलैबोरेशन में उनके प्रोजेक्ट के अंदर भी। इसी तरह आपने देखा कि अमेरिका के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं वो सिर्फ एक सिक्योरिटी प्रिज्म के अंदर देखे जाते थे पहले, लेकिन ये पहली बार हुआ कि उससे बाहर निकल के उन्होंने एक इसको एंगेजमेंट को बढ़ाया है। और जो जॉन कैरी साहब से मुलाकात हुई मेरी, बहुत मुस्बत थी और बड़ी वो पॉजिटिव थी, और उसका एक आउटकम निकला है कि हमारा एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बन गया है, और अब हम 3-4 मेन इश्यूज़ के ऊपर, जिसमें 10 बिलियन ट्री भी शामिल है, अपने इस कोलैबोरेशन को, ग्रीन कोलैबोरेशन को आगे लेके बढ़ रहे हैं। तो ये दरख्त हमारे लिए सफारतकारी भी कर रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जो दरख्त हैं इन्हीं की दुआओं से इंशाल्लाह इमरान खान साहब को अगले 5 साल भी मिलेंगे यहाँ पे। अगर यहाँ पे मैं सिर्फ ये बात आखिर में करना चाहूँगा कि इंशाल्लाह हम इस हौसला अफजाई के बाद मज़ीद जिद्दत, मज़ीद तवानाई और इंशाल्लाह मज़ीद लगन के साथ अपने इस ग्रीन मिशन के ऊपर अपने प्राइम मिनिस्टर की क़यादत में आगे बढ़ेंगे। और जहाँ सारी दुनिया इस चीज़ को मान रही है, वहाँ सिर्फ एक हमारी अपोजिशन है जो कि नज़र आता है कि इसको मानने से आ रही है। तो उनको भी मैं कहूँगा कि आप ये जो आपकी तासब की ऐनक है, इसको ज़रा ऐनक को उतारें और ये देखें कि पाकिस्तान की बेहतरी, पाकिस्तान की नेक नामी और इंशाल्लाह एक उभरते हुए पाकिस्तान की ये निशानी है। इस प्रोजेक्ट को आगे आके देखें। और जो मीर तकी मीर का एक शेर है कि जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। तो सारा दुनिया का बाग जो है वो तो जान गया इसको, और वो बाग भी हो रहा है इसको देख के। तो आप भी इसमें आगे बढ़ें और अपने हिस्से का पौधा लगाएं और गुस्सा जाने दें। ये पाकिस्तान की बेहतरी का प्रोजेक्ट है, इसमें रोड़े ना अटकाएं बल्कि इसके लिए राह हमवार करें, और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान को आगे भी लेके जाएगा। और जैसे मैंने कहा कि ये जो उभरता हुआ पाकिस्तान जो अब नज़र आ रहा है हमें, ये उसकी एक कलीदी निशानी है। और आज दुनिया के जो सबसे बड़ा इदारा है एनवायरनमेंट का, उसकी हेड ने इसको बड़े ज़बरदस्त अल्फाज में फैक्ट के साथ एंडोर्स किया है। बड़ी मेहरबानी जी। सर, आपने सऊदी अरब की बात की कि उनकी आपके साथ MOU हो रहा है पाकिस्तान के साथ एनवायरनमेंट के हवाले से। दुबई है 2070 तक वो दुबई को ग्रीन करना चाह रहे हैं, अरबों डॉलर वो खर्च करें। क्या मुशीर बराए माहौलियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम साहब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और ग्रीन पाकिस्तान वज़ीर आज़म के नाम से आज मुंसलिक है। ज़िक्र उन्होंने बिलियन ट्री सुनामी का भी किया। जो वादा किया गया वो वादा पूरा किया गया, यानी खैबर पख्तूनख्वा में जो दरख्त लगाने का वादा था, जो बिलियन ट्री वहाँ पर लगाने का एक वादा किया गया था, यानी 1 अरब दरख्त वहाँ पर लगाए गए हैं। और किस तरह से माहौलियात की बेहतरी के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट काम कर रही है, जो इनिशिएटिव्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, उससे मुताल्लिक वो गुफ्तगू कर रहे थे। चलें जी, बढ़ते हैं आगे। और इससे पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे फिटनेस से मुताल्लिक। बिल्कुल, और बस हमारे साथ मौजूद हैं हमारी बड़ी प्यारी से मेहमान हैं। कोशिश तो ये थी कि आज हम उनके साथ एक्सरसाइज का सेशन भी निकालें, लेकिन चूंकि वक्त की कमी है और मुशीर साहब भी बता रहे थे किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट इनिशिएट किए, तो शायद आज एक्सरसाइज तो हम आपको उस हवाले से एंटरटेन नहीं कर सकेंगे, आप घर में क्या कर सकते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इस हवाले से जरूर बताएंगे। तो बेहतर है कि कुछ बातें वक्त से कर ली जाएं कि कितना ज़रूरी है फिटनेस का सेगमेंट होना, कितना ज़रूरी है इस पर बात होना, कितना ज़रूरी है ये करना सुबह के वक्त। तो अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज बेस्ट टाइम है, या कि जिस भी वक्त आपको मौका मिल जाए? वैसे अगर बेस्ट टाइम की बात की जाए ना, तो हम हमेशा ये कहते हैं कि जिस टाइम भी आपको मिल रहा है ना वर्कआउट करने के लिए या फिटनेस को कंटिन्यू करने के लिए, वो बेस्ट टाइम है। लेकिन अगर असल में बात की जाए बेस्ट टाइम, तो ऑब्वियसली मॉर्निंग का टाइम जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, आप फ्रेश होते हैं। खाली पेट डिपेंड करता है। अब 2 तरह के वर्कआउट होते हैं। अब एक होता है हमारा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग।
اب اس کے لیے اوبیسلی آپ نے کچھ نہ کچھ کھانا ہے کیونکہ وہ آپ کو اس کے لیے انرجی چاہیے. بٹ کہتے ہیں اگر خالی پیٹ آپ کارڈیو کریں نا تو وہ بہت بیسٹ ہوتا ہے کیونکہ اس ٹائم آپ کا پیورلی فیٹ برن ہوتا ہے. تو کارڈیو اگر آپ کارڈیو کی بات کریں گے تو وہ آپ خالی پیٹ کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ نے ویٹ ٹریننگ کرنی ہے, پراپر جم جانا ہے, تو پھر اس کے لیے ایٹ لیسٹ آپ کو پری ورک آؤٹ کچھ لینا چاہیے. اور بہت بیسٹ ہے کہ اگر آپ کھانے سے ورک آؤٹ سے ہمیشہ ایٹ لیسٹ 2 گھنٹے کا گیپ آپ نے دینا ہے میل پہ. یہ نہیں کہ ابھی میں نے کھانا کھایا اور میں ڈائریکٹ جمپ انٹو ورک آؤٹ, ایسے کبھی بھی نہیں کرتے کیونکہ پھر آپ کو نوزیا ہوتا ہے, چکر آتے ہیں, تو یہ بالکل ٹھیک نہیں ہوتا. پری ورک آؤٹ آپ لے سکتے ہیں آدھے گھنٹے کے اندر, ایپل لے لیا, بنانا لے لیا, کوئی بھی ہیلدی فروٹ, تو وہ پری ورک آؤٹ کے لیے بہت اچھا. ٹھیک ہے, انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم ایک سیشن آپ کے ساتھ دوبارہ یہاں پر کریں گے کہ جو گھر میں بیٹھی خواتین جس وقت ہمیں دیکھ رہی ہیں وہ کیسے اسٹریچنگ اینڈ دین ورک آؤٹ کی طرف بڑھ سکتی ہیں, کہ 5 منٹ 10 منٹ اپنے لیے نکالنا کتنا ضروری ہے. بس تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس ٹوڈے. اور چونکہ مظہر صاحب کا بھی آج ٹاسک یہی تھا فٹنس کو لے کر, ہیلتھ کو لے کر, تو کیا مظہر صاحب آپ تیار ہیں؟ بالکل سمجھنے کی تیار ہوں. آج کا صرف میرا کیپشن لکھنا رہ گیا, لیکن میں زبانی بتا دیتا ہوں کہ کیپشن ہے کیا. یہ کیپشن یہ ہے کہ بچہ موبائل پہ گیم کھیل رہا ہے اور پاپا جا رہے ہیں ریکٹ لے کے کھیلنے کے لیے, اور بیٹا کہہ رہا ہے پاپا آپ جائیں, میں تو گیم آلریڈی کھیل رہا ہوں. تو اس چیز سے نکلنا ہے. جب بھی بچوں کو کہا جائے نا کہ آج چلنا ایکسرسائز کے لیے, پاپا میں کل سے جاؤں گا, تو کل کبھی آتی نہیں, کبھی نہیں آتی, کبھی نہیں آتی کل. وہ تو آپ کو اسی وقت سے تہیا کرنا کہ آج سے ہی آپ ایکسرسائز کریں, جو نہیں کرتے میری طرح وہ آج سے ایکسرسائز سٹارٹ کریں. ایک بریک لیں گے ناظرین, واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. جب آئے تھے تو تقریباً 20 ارب ڈالر کا خسارہ تھا. آج وہ خسارہ 1.8 ارب ڈالر پر رہ گیا. ہمارے فورن کرنسی ریزروز 16.4 ارب ڈالر تھا, اور آج ہمارے 27 ارب ڈالر پر ریزرو چلے گئے. 3,800 ارب روپیہ ہماری ٹوٹل ٹیکس کلیکشن, آج وہ پہنچ گئی 4,700 ارب پہ ہماری ٹیکس کلیکشن. جو انڈسٹری جو اٹھاتی ہے اکانومی, اس میں جو اضافہ ہوا ہے وہ 18% ہوا ہے. یہ 10 سال کے بعد ہماری اتنی تیزی سے انڈسٹری اوپر جا رہی ہے, جس سے لوگوں کو روزگار بھی ملتا ہے. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی قرآن وہی فرقان, وہی یاسین وہی طٰہٰ. یا اللہ, میرے ارطغرل اور اس کے سپاہیوں کی ہر طرح کی مشکلات سے حفاظت فرما. اس علاقے میں وہ ملعون منگول دیمک کی طرح پھیلتے جا رہے ہیں, انہیں ختم کرنا ہم پر لازم ہو گیا ہے. ہم مشرق سے آئے طوفان کی طرح ترکوں پر ٹوٹ پڑے ہوئے. ارطغرل بھائی کا ان ملعونوں کے درمیان رکنا کسی حال میں اچھا نہیں. ممکن ہے وہ ریاست کی سالمیت کی خاطر خود کو قربان کر دیں. انتقام لینے کا وقت میرا ہے. جی ویلکم بیک ٹو بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. زیادہ لمبی بریک نہیں تھی, تو جس نے کافی یا چائے لینی تھی وہ جا کر کچن میں اپنی لے آیا ہوگا, اور صبح پاکستان کو ایک بار پھر سے انجوائے کرنے کے لیے بیتاب ہوگا. ہونا بھی چاہیے, کیونکہ آج ہمارے پاس ایسے بہت پیارے سے مہمان ہیں کہ جن سے بچے بھی واقف ہیں, جوان نسل بھی واقف ہے, اور بڑے بھی واقف ہیں. کیا بات ہے.
شعر کہتے ہیں اور کیا خوب کہتے ہیں، کیا ہی ان کا انداز ہے، کیا ہی ان کی وہ تحریر ہوتی ہے۔ آج ایک کتاب ان کی نئی میرے پاس ہے اور ایک کتاب میرے پاس ہے، اور جو یہ والی کتاب ہے اس کتاب کا نام ہے میلی میلی دھوپ۔ مطلب اس میں ذرا کلوز اپ دکھائے گا اس کا، اس میں شاعر کہنا کیا چاہ رہا ہے، وہ بات کر رہا ہے اس وقت ماحول کے حوالے سے کہ کس طرح سے ہم اپنے ماحول کو آلودہ رکھ رہے ہیں، لیکن جب وہ جو کتاب ہو اس میں کہتے ہیں نا ایک ہوتی بڑی سادگی کے ساتھ بڑے معتبرانہ طریقے سے آپ نے ایک شاعری لکھی ہو، لیکن جب اس شاعری کے اندر آپ ہلکا پھلکا طنز و مزاح ڈال دیں تو اس کو پڑھنے کا مزہ اور ہی آ جاتا ہے۔ تو اسی میں کچھ اشعار جو کہ لکھے گئے ہیں جن کا رائٹ اپ دیا گیا ہے انور مسعود صاحب کی طرف سے، تو انہی سے ہم بات کریں گے اور چند اشعار سن بھی لیں گے کہ بیسیکلی کیا کہا جا رہا ہے۔ ویسے بھی گورنمنٹ آف پاکستان کا فوکس بھی بہت زیادہ ہے ماحولیات پر، تبدیلی پر، اچھے قسم کے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلینٹریز منصوبوں پر، اور ابھی بھی ملکہ مین اسلم صاحب اسی سلسلے میں بات کر رہے تھے۔ کلیات انور مسعود میرے پاس ہے اور اس میں صرف میں ایک شعر پڑھتا ہوں جو کہ انہوں نے اپنی مرحومہ اہلیہ کے لیے لکھا ہے۔ خاک میں ڈھونڈتے ہیں سونا لوگ، ہم نے سونا سپرد خاک کیا۔ انور مسعود صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ ان کی دوسری کتاب جو کہ ہے میرے پاس، کلیات انور مسعود، اور مجھے تو سب سے خوبصورت شعر ہی لگا جو ان کی اہلیہ کے لیے انہوں نے اس میں تحریر کیا۔ انور صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ آپ نے ان دونوں کتابوں کے تعارف میں بڑی مفید باتیں کی ہیں، کوشش کی انسان کوشش ہی کرتا ہے لیکن کامیابی اللہ عطا فرماتا ہے۔ ہم وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام تو لیس للانسان الا ما سعی، انسان کا کام تو کوشش کرنا، بے شک انسان کو اللہ وہ چیز عطا کرتا ہے، وہ یہ دیکھنا ہے کہ کوشش مشکور ہوتی ہے کہ نہیں، اسے قبولیت حاصل ہوتی ہے کہ نہیں۔ تو میں نے آپ نے زریاب نے بہت اچھا کہا اس کتاب کے بارے میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے بڑا جو مسئلہ ہے دنیا کو درپیش، کرونا تو ہے لیکن کرونے سے بھی زیادہ قدیم اور اب تک چلا آ رہا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے، اور وہ ہے کہ ہمارا ماحول جو ہے وہ آلودہ ہو رہا ہے، اور یہاں ہر قسم کی آلودگی ہے، پانی آلودہ، مٹی آلودہ، ہوا آلودہ، اور یہ آلودگی ہمارے وزیر اعظم محترم عمران خان صاحب جو ہیں ان کی توجہ بہت اس طرف ہے، اس آلودگی کے زہر کا تریاک شجرکاری ہے۔ واہ واہ واہ، یعنی میں نے، آپ حیران ہوں گی زریاب کہ دنیا میں اس موضوع پر منظوم کتاب کوئی نہیں ہے، اور یہ میں نے، اور اس کا اگر اس کی افادیت آپ جاننا چاہیں تو اس کا دیباچہ پڑھیں۔ مسعود صاحب آپ نے جس طرح سے یہ تخلیق کی ہے کتاب میلی میلی دھوپ، میں نے پہلے بھی کہا کہ طنز و مزاح کا استعمال کیا بجائے اس کے کہ آپ مختلف جملوں کا استعمال کرتے، یہ ویژن، مطلب یہ سوچ کہ طنز و مزاح کے ساتھ اس کتاب کو تخلیق کریں ایک میسج دینے میں؟ جی کیوں نہیں، میسج جو ہے سنجیدگی سے بھی دیا جا سکتا ہے، میسج جو ہے مسکرا کے بھی دیا جا سکتا ہے، اور یہ میسج ہے۔ پچھلے دنوں عزیزی صاحب نے اس پر پروگرام کیا، سہیل احمد نے، اور اس نے یہی کہا کہ اس میں اس کتاب کے حوالے سے جو آپ کے پاس ہے شعیب، انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی قطع ایسا نہیں ہے جس میں میسج نہ ہو، اور میسج کے بغیر، یعنی یہ دنیا بنانے والے نے بے مقصد نہیں بنائی، کوئی ایک شے بھی مقصد نہیں ہے، اس لیے مقصدیت کو پیش نظر رکھنا سنت الہی۔ بے شک میں بہت خوش نصیب ہوں کہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے کہ اس وقت بہت بڑے موضوع نے، یعنی یہ آلودگی نے، پانی کی آلودگی وغیرہ وغیرہ، اور صوتی آلودگی،
ایسا لگتا ہے موسیقی سنو تو موسیقی نہیں لگتی، دھماکے لگتے ہیں۔ تو اسی طرح تو میں نے نشاندہی کی ہے کہ بھائی یہ بہت زیادتی ہو رہی ہے، ہوا جو ہے وہ خوشگوار رہنے دو، اسے ناگوار نہ بناؤ، مٹی کو اس کی زرخیزیاں لوٹا دو، ہیں جی، اور پانی میں اس کی جو شفافیت ہے جی وہ اسے قائم رہنے دو۔ تو میں نے یہ کتاب مثلاً آپ کو ایک قطعہ سناتا ہوں، تبصرے ہوں گے میرے عہد پہ کیسے کیسے، یعنی جو اگلی جنریشن آئے گی، تبصرے ہوں گے میرے عہد پہ کیسے کیسے، ایک مخلوق تھی میراث سے روان چھوڑ گئی، موویبل پراپرٹی پھونکتی رہتی تھی، پیٹرول بھی تمباکو بھی، ہائے کیا نسل تھی دنیا میں دھواں چھوڑ۔ بھائی واہ خوبصورت۔ تو یہ جو ہے نا اس میں آپ حیران ہوں گے، میں نے مزاح کا استعمال بھی کیا ہے، اور اس کی اہمیت کے بارے میں اس کے دیباچہ امجد اسلام امجد نے بہت خوبصورت لکھا ہے۔ تو اس آلودگی کا علاج جو ہے وہ شجر کاری ہے، جیسا کہ ہمارے وزیر اعظم محترم جو ہیں وہ اس طرف لوگوں کو رغبت دلا رہے ہیں کہ بھائی درخت اگر قائم ہے تو اس میں پھل بھی رہے گا، اور اگر کٹ گیا تو پرندے کو بھی گھونسلے کی جگہ نہیں ملے گی۔ زبردست زبردست، مطلب یہ کہ درخت جو ہے وہ انسانوں کو بھی آکسیجن فراہم کر اور پھل دے رہے ہیں، اور جانوروں کو بھی پرندوں کو بھی گھر عطا کر۔ تو میں نے کہا جیسے کٹتے ہیں تبر کی دھار سے، کلہاڑے سے، بالکل، کاش پیڑ اگتے اسی رفتار سے۔ زبردست ہے جی، حسن دو بالا ہوا ہے پیڑ کا، ایک جھولا جھولتی مٹیار سے، اور یاد کر مومن کا مصرع، یاد مومن حکیم مومن خاں مومن بہت بڑے شاعر تھے، حضرت غالب کے ہم مصر ہیں، اور وہ کہتے ہیں کر علاج جوش وحشت چارہ کر، لا دے ایک جنگل مجھے بازار سے۔ تو وہ ہمیں درخت چاہیں، مجھے بھی لے چلو انور وہاں پر درختوں کا جہاں میلہ لگا ہے، میں بھی اس میلے میں شامل، اور میں نے یہ کتاب اسی ضمن میں لکھی ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری نئی نسل جو ہے وہ اس بہت بڑے پرابلم سے آگاہ ہو جائے، اور اگر یہ کتاب نصاب میں شامل ہو جائے تو یہ اس کتاب کو حق پہنچتا ہے اس بات کا کہ یہ نصاب ہے جی۔ تو وہ اس نے کہا لا کر علاج جوش، مومن نے کہا جو غالب کا ہم مصر ہے، کر علاج جوش وحشت چارہ کر، لا دے ایک جنگل مجھے بازار سے۔ اور ایک بڑی دلچسپ بات آپ کے لیے بتاؤں کہ اس نے دو لفظ استعمال کیے ہیں، جنگل اور بازار۔ یہ تمام انڈو پاک کی زبانوں میں موجود ہے، بے شک، پنجابی میں بازار ہے، اردو میں بازار ہے، فارسی میں بازار ہے، ہندی میں بازار ہے، انگریزی میں بازار ہے، اسی طرح جنگل کا لفظ ہے ہر زبان جی، یعنی وہ زبانیں جو بر صغیر کی ہیں اور یورپ کی زبانیں، یعنی انڈو یورپین جو لینگویجز ہیں یہ ان میں کامن ہے، اور مومن کو بھی شاید پتہ نہ تھا۔ یعنی کر علاج جوش وحشت
बेचारा घर ला दे एक जंगल मुझे बाजार से। और मैं इसी तरह ये आवाज़ें, ट्रक जा रहा है, जहाज जा रहा है, और गाड़ियों का शोर हमारे यहाँ मौसीकी अब सुनने की चीज़ नहीं है, देखने की चीज़ है। अच्छा अनवर मसूद साहब, अभी जो मैं ये मेली धूप आँख देख रही हूँ, एक नज़म, अच्छा इसमें मिजाबी है, इसमें जो है पंजाबी भी शामिल है, जबरदस्त। अब आपको मैं एक नज़म सुनाऊं प्लीज, ये मुझे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा पंजाबी की एक नज़म है, ये जो सौती की आलूदगी जो एक मैं देख रही थी, एक नज़म का नाम लिखा हुआ है केड़े पासे जावा, वो भी बड़ी अच्छी थी। केड़े पासे जावा? ये बेटे ये तो किताब तुम्हारे पास है गई हुई थी, इसे मेरे पास है भेजो। अब मेरे पास से आपके पास से आ गई है। हाँ जी, मैं हाँ केड़े पासे जावा, पंजाबी की खूबसूरत नज़म सुनते हैं। जेड़े वेले घंटी मेरे दरवाजे दी खड़की, जेड़े वेले घंटी मेरे दरवाजे दी खड़की, उसे वक्त अलार्म वाली घड़ी तड़ा तड़ तड़की। उत्तोड़ती यानी मोर ओवर उत्तोड़ती फोन मेरे दी नब्ज अचानक फड़की। अच्छा उबड़ वाए आला फे सडन, उबड़ वाए टीवी दे विच डिस्को दी अग भड़की, ते सिर तो फिर जहाज एक लंघिया, दिल कोठी तड़की। सिर तो फिर जहाज एक लंघिया, दिल दी कोठी तड़की। अचन चेत आला फे सडन यानी एक हारन गजिया, होर एक बिजली कड़की। इंज ब्रेक करीची कोई, रेत रगा विच रड़की, रेत रगा विच रड़की। घर दे विच भी शोर शराबा, रौला सड़को सड़की। कूका मैनू घेर लिया है जी, मैं केड़े पासे जावां। अनबर इस समय दे हथों कन्ना नू, ये कान का ही मसला है सब, कान का ही ये जो आवाजों का तशद्दुद है। तशद्दुद है, अच्छा शोर भी नहीं है, तशद्दुद है। अनवर समय दे हथों कन्ना नू, यानी तौबा कर रहा हूँ। तो इसी तरह जो अपना शुएब आपने किताब है, बहुत खूबसूरत शाया की है। बिल्कुल, इसमें तो एक शेर मैं पढ़ भी रहा था। पता है किन्होंने शाया की? ये जेलम वाले एक बुक कॉर्नर एक जबरदस्त इशारा इदारा है, उन्होंने बहुत खूबसूरत है जी शाया की है, और 1,500 से ज़्यादा मेरे कतात हैं। वो कतात जो मुख्तलिफ अखबारों में छपते, नवाए वक्त में छपते रहे हैं, रोज़नामा जिना में छपते रहे हैं, रोज़नामा मशरिक में छपते रहे हैं, और अब एक मुद्दत से रोज़नामा एक्सप्रेस में छप। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो इसमें से एक कथा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा पहले इस पे। अच्छा। ये जो आपने लिख दिया ना हमारे मीडिया पर, क्योंकि हमारा भी बड़ा गिला बड़ा शिकवा होता है मीडिया से कि मीडिया क्या करता है। नहीं ये मैं इससे पहले एक और चले एक और जी टीवी वालों से फिर भी कहता हूँ, टीवी ये इसमें मौजूद है, मैंने पढ़ा है ये। टीवी वालों से फिर भी कहता हूँ, बात ऐसी कही नहीं जाती। रेडियो में यही तो खूबी है, कोई सूरत नजर नहीं आती। और ये गालिब का मिसरा है जो मैंने कोट किया। अच्छा, और जो अगर मिल जाए उसको कोई शोशा, माफ कीजिए इसका उन्वान है माफ कीजिए, यहाँ पर इसका उन्वान है माफ कीजिए। नहीं, पीटीवी पर इसका इतलाक नहीं होता। अगर मिल जाए उसको कोई शोशा,
تو وہ شوشے کو یکدم پھینکتا ہی چلا جاتا ہے. ہمارا میڈیا وقفہ بوقفہ بریکنگ نیوز نیوز کے ہائے اس عید پہ قربان کیا میں نے جو دمبا، اس نیک عمل کا میرے مولا مجھے پھل دے. یا رب میں نہیں اور کسی چیز کا طالب، جتنا بھی ثواب اس کا ہے ڈالر میں بدل دے. اچھا یہ جتنا بھی اس کا ثواب ہے ڈالر میں بدل دے. ایک قطع سنو شوہر. جی 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 جی. بڑے عاجز ہیں تخت و تاج والے، بڑے عاجز ہیں تخت و تاج والے، کوئی کیسر نہ کوئی جم بڑا ہے. چلو چل کر یہ امریکہ سے پوچھیں کرونا یا کہ ایٹم بم بڑا. چلو چل کر یہ امریکہ سے یہ قطع بھی اس میں بیٹے جہاں جہاں مجھے کوئی غلط بات نظر آئی ہے میں نے اس کی نشاندہی کرنے کی کوشش کرتا. میں ادیب تو یہی کر سکتا ہے نا، تو اس کی نشاندہی کیے. یہ کچھ دکھ ہیں جی، زخم ہے، بعضوں زخموں کو میں نے پھول بنا کے پیش کیا. تو انور مسعود صاحب یہ بتائیے اس کتاب کی تخلیق میں اور اس میں تحریر میں کتنا وقت درکار ہوا؟ اس کتاب میں کتنا وقت لگا؟ یہ وقت آپ اندازہ کریں 1976 سے شروع ہوا ہے یہ سلسلہ. میں ایران میں تھا اور میں قطعات بھیجتا رہا نوائے وقت کو ہے جی، تو وہاں سے شروع ہوا ہے اور اپنا ذریعہ اب تک یہ سلسلہ قائم ہے. اب تک یہ سلسلہ قائم ہے. اور بلکہ ابھی میں نے وہ شاید کل پرسوں چھپ جائے، میں نے کہا مولانا کی بات کو کہا ہے کہ پیپلز پارٹی بھی عجیب پارٹی ہے کہ تیر دکھاتی ہے اور چھرا گھونپتی ہے. تیر دکھاتی ہے چھرا گھونپتی ہے. تو بہرحال میں نے یہ تک اپنا جیسا کہ آپ کو بتایا ہے وہ کتابیں بہت اچھی چھاپتے ہیں بک کارنر والے. تو جی یہ میں اس پر آنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب بھی بڑا اس پر بات کرتے ہیں اسلامو فوبیا پہ، تو یہ مجھے بالکل اس سے نا مطابقت رکھتا ہوا. جو شخص بھی توہین رسالت کا ہوں مجرم. دیکھو جی ہمارے نزدیک تو حضور کی شخصیت خدا کے بعد سب سے عظیم شخصیت ہے نا. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپشا مہدہ اسی نام سے. بے شک. تو جو شخص بھی توہین رسالت کا ہو مجرم ہے اس کی نگاہوں میں وہی لائق انعام. یعنی مغرب کا چہیتا، مغرب اسے ہر قسم کا دیتا ہے تحفظ، مغرب کا چہیتا ہے ہر ایک دشمن اسلام. جیسے رشدی ہے، دیکھو نا انہوں نے جو چیز بھی ہمارے خلاف ہوتی ہے ان کو بہت اچھی لگتی ہے. تو یہ جو ہیں یہی ہے رشد یہ ملعون کو بخشا گیا سر کا خطاب. اندازہ کرو کشور برطانیہ سے یہ سند جاری ہوئی، اس شریر اقدام سے، اس حرکت مذموم سے ملت اسلام کی کتنی دل آزاری. بالکل. اچھا انور صاحب ایک شعر موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے اگر ہو جائے پھر ہم اسی کے ساتھ ہی اختتام کی طرف بڑھیں گے. اس سے پہلے جو بات جب یہ ہو رہی تھی نا کہ پودا لگانا چاہیے اور آلودگی کی بات ہوتی ہے، ایک سوچ کی بھی تو آلودگی ہے. کئی ایسے واقعات ہم دیکھ رہے ہیں رپورٹ ہوئے، خواتین کو تحفظ نہیں فراہم کیا جا رہا، جو بدتمیزی ہو رہی ہے. ان حالات کو کیسے آپ بس وہ ڈال پہ
पपीहा जब हौले हौले रोता है, बड़ा दुख होता है, बड़ा दुख होता है। हमारे यहाँ औरत जो है वो इतनी काबिले एहतराम है कि उसके पाँव के नीचे जन्नत है। एक दिन मेरे एक दोस्त हैं जो वज़ीर भी रहे हैं, डॉक्टर अफजल एजाज, तो वो मुझे कहने लगे कि मेरे बच्चे ने आज बड़ी प्यारी बात की और बड़े खुश कि क़यामत के दिन जब बहुत गर्मी होगी और बहुत ही तो मैं अपनी माँ के पाँव के नीचे चला जाऊँगा। तो इतनी तो वो अजीम हस्ती, वो माँ, वो मुक़द्दस हस्ती। आपको एक बात बताऊं कि हम इस्लाम में जो भी जानदार चीज़ है उसका बड़ा एहतराम, ये बात याद रखिए। मस्जिद नबवी में बिल्ली ने बच्चे दे दिए, सहाबा ने वहाँ से उठाना चाहा तो मेरे हुजूर ने फरमाया इसे तंग ना करो, ये अब माँ बन चुकी है। इतना एहतराम, यानी माँ का इतना एहतराम और माँ की जो तौहीन हो रही है, तो अल्लाह माँ। तो मेरी दुआ है कि, और याद रखिए कि जराइम जो हैं उनको ख़त्म करने का एक ही तरीका है और वो सज़ा है। अनवर मसूद साहब बहुत शुक्रिया आप आए। आप वालेकुम शुक्रिया। अब मैं शुएब से शीन तो नहीं निकालूंगा ना। सर थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।